أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں تھینک یو سو مچ. ابھی سسٹر راہیلا نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے ماشاءاللہ. تو آئیے قرآن سمجھتے ہیں آسان طریقے سے. سورۃ البقرہ کی کورس 3 کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو آخری 3 آیات باقی ہیں جو آج ہم مکمل کر رہے ہیں، اور اس حساب سے قرآن مجید کے پہلے 10 صفحات آج مکمل ہو جائیں گے. یقیناً یہ بڑی کامیابی ہے. تو اس ایکسائٹمنٹ اور خوشی کے ساتھ الحمدللہ ہم آج کی کلاس کا آغاز کریں گے. صفحہ نمبر 10 کے آخری 2 حصے سی اور ڈی ہم مکمل کریں گے. اور یہ بات میں ہمیشہ ڈسکس کرتی ہوں اور آپ لوگوں کو بھی اس لیے کہتی ہوں تاکہ آپ اس چیز کو یاد رکھیں کہ یہ جو بہترین اسپیشل انداز ہمیں ملا ہے قرآن کو سمجھنے کا، اس کو بنانے میں سالوں کی محنت ہوئی ہے، دن رات کی ایفرٹ ہے، بلکہ ابھی بھی اس پر ایفرٹس جاری ہیں تاکہ اس کو مزید اپڈیٹ کیا جاتا رہے، مزید آسانی پیدا کی جائے، مزید دلچسپ بنایا جائے. تو یہ جن لوگوں کی دن رات کی محنت ہے ہمیں ان کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھنا ہے. اسی طرح اس ایفرٹ کی جو ایک کڑی ہے وہ پاکستان میں جڑتی ہے E11 فار اسلام آباد سے الفلاح منزل اسلامی کمیونٹی سینٹر پاکستان میں جو ہے وہ اس بلڈنگ سے جو ہے نا وہ شعائیں روشنی نکلتی ہے. انڈرسٹینڈ قرآن دیز کورسز جو ہیں وہ ان کی، اور پھر وہ مختلف سٹیز میں جاتی ہے. اور ابھی بہت زیادہ اس کو پھیلانے کی ضرورت باقی ہے کہ ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر ٹاؤن میں کوئی نہ کوئی ٹیچر ہو جو اس کو پڑھا رہا ہو، کیونکہ یہ وہ مقصد، وہ کام ہے جس کی ضرورت سب کو ہے. اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ ان 1-2 لوگوں کو ضرورت ہے اور 3-4 کو ضرورت ہے، یا کوئی پروفیشن ہوتا ہے جیسے کچھ لوگ ڈاکٹر بن جائیں تو ساری سوسائٹی کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. یہ وہ کام، وہ مقصد ہے جو ہر کسی کا حق ہے اور ہر کسی کی ذمہ داری ہے تدبر اور تذکر کرنا قرآن پر. قرآن جو اللہ نے پیغام بھیجا ہے اس کو اپنی زندگیوں میں لے کر آنا. اتنے بڑے مقصد کو پورا کرنے میں اگر میں اور آپ اپنا کوئی رول پلے کر پائیں تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ جس طرح یہاں پر ایفرٹ ہو رہی ہے ہم بھی اس کا حصہ بنے. الفلاح فرینڈز کے نام سے لوگ جڑتے ہیں، انشاءاللہ آپ بھی ماشاءاللہ جڑ چکے ہیں انشاءاللہ. تو اسی طریقے سے سیکھتے رہیں اور سکھانے کا سلسلہ جو ہے وہ ہم جاری رکھیں گے، اور جو تعلق ہم لوگوں کا قائم ہوا ہے انشاءاللہ وہ ایسے ہی برقرار رہے گا فار دی سیک آف اللہ. تو جو الفلاح کا ویژن ہے وہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے. ویژن کے بغیر ہم کوئی بھی کام، بس وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے بس آپ کہیں نکل جائیں چہل قدمی کے لیے، آپ کی کوئی منزل نہ ہو، رائٹ. تو یہاں سفر پہ اگر ہمیں نکلنا ہے تو ویژن ہمارا بڑا کلیئر ہونا چاہیے. اللہ کی رضا کے لیے ہم قرآن کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے سے مسلم امہ جو ہے وہ واپس وہاں آئے جہاں اس کو ہونا چاہیے، جہاں نبی نے گائیڈ کیا. اور ہم لوگ جو ہیں وہ بھٹک چکے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو، مجھے، آپ کو، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم قرآن کو ڈائریکٹ انڈرسٹینڈ کریں، اللہ کے الفاظ کو، اور بغیر ترجمے کے پڑھنے کے قابل ہو جائیں. ان کورسز کا مقصد یہ ہے کہ ہم ترجمے کے کسی اور زبان کے محتاج نہ رہیں، بلکہ لفظوں کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ جن الفاظ میں اللہ نے فرمایا ہم اسی فیل کے ساتھ عربی کو جب ہم پڑھ رہے ہوں تو عربی ہمیں سمجھ آ رہی ہو، ہم ترجمے کے محتاج نہ ہوں. اصل مقصد یہ ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کو 24/7 اپنی لائف میں لانا اور پھر اس کو اسپریڈ کرنا تاکہ سب تک پہنچ جائے. تو انشاءاللہ سیکھنے سکھانے کے دونوں کام اگر ہم کریں گے تو ہم دی بیسٹ لوگوں میں شمار ہوں گے. نبی کی حدیث کے مطابق خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو آگے بڑھتے ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ کورس 2 میں ہم نے پہلے 5 صفحات مکمل کر لیے تھے اور ہدایت کا تذکرہ ہوا، متقین، کافرین اور منافقین کے ساتھ بتایا گیا کہ ہدایت کن کو مل رہی ہے، کون حاصل نہیں کر پا رہے، کن کا کیا رویہ ہے. پھر ہم نے جانا تھا دعوت القرآن جو ہے اس کے حوالے سے قرآن کے بارے میں چیلنج بھی دیا گیا انسانوں کو. پھر آدم علیہ السلام جو ہیں وہ پہلے انسان ہیں جن کو اللہ کی طرف سے گائیڈنس ملی، ہدایت ملی. تو یہ سب چیزیں سمجھتے ہوئے ہم نے کورس 3 کا آغاز کیا تھا، اور کورس 3 میں جو ہے وہ بالترتیب بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان صفحات میں جو آیات آ رہی ہیں ان میں ان کے ذریعے ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
بنی اسرائیل کے بارے میں واقعات بتا رہے ہیں کہ وہ ایک قوم تھی، ان کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوئے، یہ ساری اسٹوری بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو، ٹھیک ہے؟ اور پھر انہوں نے ان پر کتنے اللہ کے کرم ہوئے، لیکن انہوں نے وہ نہ قدرے رہے، نہ شکرے رہے. تو یہ سارے رویے، اور ہم QC1 میں سیکھ چکے ہیں کہ قرآن پڑھنے کے یہ حقوق میں سے ہے، یہ اس کے رائٹس میں سے ہے، اس کے جو ہم نے پڑھے تھے نا کہ آپ جب بھی قرآن کو پڑھو تو یہ ذہن میں رکھو کہ جو بھی میسج ہے وہ میرے لیے ہے. یہ نہیں سوچیں کہ 2 آیات میرے لیے ہیں، 2 شاید میرے فرینڈ کے لیے ہیں، 2 محلے والوں کے لیے ہیں، ایسا نہیں ہے. قرآن کی ہر آیت ہم سے ریلیٹ کر رہی ہوتی ہے، ہم سے لنک ہوتا ہے اس کا، اس لیے ہمیں غور کرنا ہے کہ ہر آیت میں ہمارے لیے کیا میسج ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان ساری آیات سے بیسیکلی جو فائدہ حاصل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی پریزنٹ اور فیوچر لائف کے لیے ہم سمجھ سکیں کہ ہمیں فائدہ کیا مل رہا ہے انشاءاللہ تعالی. تو لیفٹ ہینڈ پر ہم نے یہ جو 5 صفحات ہیں، صفحہ نمبر 6، 7، 8، 9 اور 10 کو آج ہم مکمل کر رہے ہیں، اور ان پر بالترتیب ہم نے ہر صفحے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، جیسے QC2 میں ہوا تھا، بالکل سیم QC3 میں، اور وہ ہم پڑھ چکے ہیں. تو آئی ریکویسٹ اینی آف یو، آپ میں سے کوئی سسٹر پہلے 2 پیجز صفحہ نمبر 6 اور 7 کے اشارات کے نام بتا دیں. سسٹر صفیہ نے پہلے مائک آن کیا ہے، سسٹر صفیہ آپ بتا دیجیے. جی میم، صفحہ نمبر 6 اور 7. جی اوکے. ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو. صفحہ نمبر 7. بچڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو. صفحہ نمبر 7 دوبارہ سے بتا دیں سسٹر. فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو. دیٹس رائٹ. صفحہ نمبر 8 اور 9 ہم ایک اور سسٹر سے ریکویسٹ کر لیتے ہیں، کوئی اور سسٹر آپ میں سے پڑھ دیں. تو شازیہ نے پہلے 2 پیجز بتائے ہیں ہمیں. جی نہیں، میں نے میم ایک بتایا ہے. آپ نے ایک بتایا، پہلا والا سسٹر صفیہ نے بتایا تھا. نہیں، جی جی. دیٹس رائٹ. جی میں نے صفحہ پہلا نمبر، بتایا تھا. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ 2 سسٹرز نے بتایا. سسٹر مناہل آپ بتا دیں صفحہ نمبر 8 اور 9. جی صفحہ نمبر 8، بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ، سزا. صفحہ نمبر 9، 9. عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتے کے مجرم، بکرا کا قصہ. دیٹس رائٹ، ماشاءاللہ. یہ شارٹ نیمز بھی اگر ہم یاد کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اور اسی طرح صفحہ نمبر 10 جو ہے اس کے 4 اشارات اگر ہم دیکھیں تو وہ کون سے ہیں؟ تیسرا سوال، قاتل ہاں کون؟ پڑھیے. تیسرا سوال، قاتل کون؟ یہ 2 پڑھ لیے ہیں، آج پڑھنے ہیں سخت دل اور کلام تبدیل. دیٹس رائٹ، پرفیکٹلی رائٹ، ماشاءاللہ. تیسرا جی سوال، کون قاتل، سخت دل، جی. کلام. ان کے ہاں شارٹ جی. نیمز اگر ہم یاد کرنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوال، قاتل، دل، تبدیل. سوال، قاتل، دل، تبدیل. ٹھیک ہے، اوکے. اور الحمدللہ. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں، اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ صفحہ نمبر 10 جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے قرآن سے. اگر ہم مصحف قرآن کو دیکھیں تو، اور ان کو پھر 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. اس میں جو لائٹ گرین کلر میں ہمیں ایک آیت مبارکہ نمبر 74 نظر آ رہی ہے، اس کو ہم ابھی سمجھیں گے. اور جو آخری 2 آیات ہیں 75، 76 ان کو ہم تھوڑی دیر میں صفحہ نمبر 10 کے پارٹ ڈی کے طور پر سمجھیں گے. پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے پلیز مائک آپ لوگوں کی آئی تھنک آن رہ گئے ہیں. اوکے، تھینک یو. پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بتائیں، معجزات بتائے کہ انہوں نے کس طرح سے معجزات سے نوازا ہے بنی اسرائیل کو، اور ان کو دکھائے اپنے میریکلز. اس کے بعد بھی ان کے دل نرم نہیں ہوئے، اپنی فرمائش، اپنی مرضی کی چیزیں اللہ سے طلب کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو عنایت فرماتے تھے، اور وہ پھر بھی شکر گزاری کا رویہ اختیار نہیں کرتے تھے. یہ بڑی افسوسناک بات ہے. ٹھیک ہے، تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اگلی آیات کو اسٹڈی کریں گے. اور آپ دیکھیے ماشاءاللہ کورس 3 کے اینڈ تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر سطر میں صرف 1 یا 2 لفظ باقی ہیں. یہ بات کہی گئی تھی کہ جب کورس 3 کو ہم بالترتیب مکمل کر لیں گے، بشرطے کہ ہم نے کورس 1، کورس 2 اور کورس 3 کے سارے کانسیپٹس کو سمجھا ہے، یاد کیا ہے، تو اس کے بعد اسی طرح بالترتیب آگے چلتے ہوئے
ہر قرآن کی سطر میں صرف ایک لفظ باقی رہ جائے گا جو سمجھنے کا رہ گیا ہے، باقی سب ہمیں آتے ہوں گے. سو جسٹ امیجن کریں کہ ہمارے لیے یہ کتنی بڑی کامیابی ہے کہ ہم جیسے لوگ جو اب سے کچھ مہینے پہلے شاید ہم صرف قرآن کو احصال ثواب کے لیے پڑھتے تھے. مطلب میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو ایک کائنڈ آف خود غرضی ہی ہے کہ بس صرف اس لیے کہ 10 نیکیاں ہم اکٹھی کر لیں اور بس کسی طرح سے اپنے لیے رستہ بنا لیں، ہے نا. تو یہ تو صرف احصال ثواب ہے، یہ تو ایڈیشنل برکتیں ہیں ہی ہیں، لیکن جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوتا جب تک تدبر تذکر نہ ہو، سمجھا نہ جائے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ بات وہی سمپل ہے کہ عرب کے لوگ جب قرآن کو پڑھتے ہیں یا نبی سے سنتے ہیں، ان میں اور جب ہم سنتے یا پڑھتے ہیں اس میں تو ٹوٹلی فرق ہے. ان کی تو زبان ہی عربی ہے. جب نبی پر کوئی آیت مبارکہ نازل ہوتی تھی، وہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ عربی میں یاد کر لیتے تھے، انہیں سمجھ نہیں آتا تھا. وہ ان کے لیے ایک بات تھی، کیونکہ وہ عربی میں بات کیا کرتے تھے اور وہ بات سمجھ لیتے تھے. اسی میسج کو ایز اٹ از آگے پہنچاتے تھے. صحابہ کرام اور اہل بیت جو تھے وہ اس کو سمجھ لیتے تھے. تو اب یہاں پر اگر ہم سمجھیں کہ وہ لوگ عربی کے لوگ عربی میں پڑھتے ہیں تو ہم بھی عربی میں پڑھیں اور مقصد حاصل ہو جائے، تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے، کامن سینس کی بات ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم جو ہیں، ہماری فیملیز بس اس چیز کو کافی سمجھتے ہیں کہ ہم عربی میں پڑھیں اور ہم اس سے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو حساب دے دیں گے اور کافی ہوگا. ابھی جیسے رمضان آنے والا ہے تو پہلے سے پلانز ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنے قرآن ختم کرنے ہیں. تو یہ ٹرم ہم نے بنا لیا ختم کرنے کی. قرآن تو ختم کرنے کے لیے ہے ہی نہیں نا، ختم کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بار بار تلاوت، زیادہ سے زیادہ تلاوت، اور پھر اس کو سمجھ کر پڑھنے کی جو ویلیو ہے وہ عربی میں پڑھنے سے obviously زیادہ ہے، کہیں زیادہ ہے، کیونکہ مقصد ہی حاصل تب ہوتا ہے جب ہمیں بات سمجھ آ رہی ہے. لیکن الحمدللہ سسٹرز، میرے اور آپ کے لیے یہ گڈ نیوز ہے کہ جب انشاءاللہ ہم قرآن کو سمجھ لیں گے جتنا آپ بھی سمجھ چکے ہیں، اور پھر جب ہم اس کو ٹھہر ٹھہر کر تسلی سے عربی میں پڑھیں گے تو بھی بغیر ترجمے کے ہمیں سمجھ آ رہا ہوگا، تو پھر اس تلاوت کا مزہ آئے گا اور پورا حق ادا ہوگا. سو تلاوت کے لفظی معنی میں تو آتا ہے کہ بس آپ پراپر اس کو ریسائٹ کر رہے ہیں، لیکن تلاوت کے معنوں میں بھی اگر آپ ڈیپتھ میں جائیں تو اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ اس پہ غور کر رہے ہیں، اس کو سمجھ کے پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بڑی غور طلب بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. سو اس ساری جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے اس کے ضمن میں ہم دیکھیں، ایک لائن آپ کو نظر آ رہی ہے جس میں 2 ورڈز ہیں، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ کورس 3 کے اینڈ تک یہ چیلنج تھا کہ ہر لائن میں تقریباً ایک لفظ باقی رہ جائے گا. تو یہ بات سچ ہے. اگر ایک لائن میں 2 لفظ باقی ہیں تو آپ دیکھیں 2 لائنز ایسی ہیں جن میں ایک بھی نہیں ہے. تو آپ اوسطاً اگر دیکھیں اپروکسیمیٹلی ایک لفظ یا ایک بھی نہیں بن رہا اگر ہم اس میں کاؤنٹ کریں تو. یہ کتنی بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے اس ایفرٹ کو قبول فرمائے اور ہماری میموریز اچھی ہوں، ہم سمجھ پائیں اور تدبر اور تذکر کریں. الحمدللہ آگے بڑھتے ہیں اور جو ہمارا طریقہ کار ہے ہم آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. صدق اللہ العظیم. آیت مبارکہ 74 کا پہلا حصہ ہم نے دیکھا ہے اور ترجمہ ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد تو وہ ہیں پتھروں کی مانند یا ان سے بھی زیادہ سخت، اور بے شک کچھ پتھر البتہ وہ ہیں جو پھوٹتی ہیں ان سے نہریں. آئیے دیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے. ثم پھر حرف ہے یہ قست، سخت ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ قسا سے ہے، یہ ہم نے ابھی تک فعل پڑھا نہیں ہے، بٹ آپ کو میں یہ بتا دوں کہ جیسے قسا ہوتا ہے تو قست اس سے بنتا ہے، اور قست میں کیونکہ لیفٹ ہینڈ سے اشارہ کر رہی ہوں اور آپ کو اس کی مادی ہے تو مادی کی آواز سے، ساؤنڈ سے بھی آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ یہ مؤنث ہے. تو ایکچولی لفظی طور پر اس کا مطلب ہوتا ہے سخت ہو گئی، سخت ہو گئی. اب آگے بات کیا ہو رہی ہے دیکھیے ذرا. قلوب دل، قلب کی جمع ہے یہ، قلب ایک دل، قلوب دل، دلوں، زیادہ دل. ٹھیک ہے، ہارٹس آئی مین. کم تم سب کے. ٹھیک ہے،
یہ اٹیچڈ پروناؤنز میں سے ایک پروناؤن ہے کم، تم سب. پھر سخت ہو گئیں تمہارے دل، یعنی تم سب کے دل. اب بات یہ ہے کہ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو عربی زبان میں مذکر کنسیڈر ہوتے ہیں اور ہماری اردو میں مؤنث. بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو عربی میں مؤنث کنسیڈر ہوتے ہیں اور ہماری زبان میں مذکر. اور یہی بات کہی جاتی ہے ہمیشہ، کورس 1 میں بھی بتائی گئی تھی کہ جب آپ زبان تبدیل کرتے ہیں نا تو بہت سارے انداز، بہت ساری ضرورتیں بن جاتی ہیں، بہت ساری ضرورتیں موجود نہیں رہتی. جیسے حروف کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ کبھی کبھی حروف عربی میں ہوتے ہیں، اردو میں نہیں ہوتے. اسی طرح کانٹیکسٹ کو اگر دیکھا جائے، جیسے عربک میں اگر ہم دیکھیں تو کلیئرلی ہیلپنگ ورڈز کا استعمال تقریباً ہوتا ہی نہیں ہے، جبکہ ہماری انگلش میں از، آر، ایم، ول، وڈ، ہیو، ہیڈ، ہیز، اتنی چیزیں یوز ہوتی ہیں. اور تو کیونکہ انگلش میں ضرورت ہے، عربی میں ضرورت ہی تقریباً پڑتی نہیں ہے ضرورت، اور ہم خود ہی سمجھ جاتے ہیں. تو اس طرح سے یہاں پر جو ہے وہ لفظی طور پر جب ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ قصت مؤنث ہے، لیکن اس کی جو سینس بنے گی اردو میں کیونکہ وہ ٹھیک نہیں بنتی، تو اپنی زبان میں کانٹیکسٹ کو ہمیں سیٹ خود سے کرنا ہوتا ہے، تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے. لہٰذا ہم اس کو کہیں گے پھر سخت ہو گئے تمہارے دل. Is it clear to you? I believe. Okay. من کا مطلب ہے سے، حرف ہے یہ، اور بعد کا مطلب ہے بعد، یعنی آفٹر. جیسے ہم اردو میں بھی بعد، اس چیز کے بعد، ہے نا. تو جیسے میں کہوں گی آج کی کلاس کے بعد آپ فائنل کی اس کی تیاری شروع کریں گے، یہ کہہ سکتی ہوں نا. تو بعد جو ہے یہ اردو میں بھی سیم معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور عربک میں بھی. ذالکا، وہ یہ پڑھا تھا ہم نے. ذالکا کی جمع کیا ہے سسٹرز، بتائیں گی آپ؟ کوئی سسٹر بتائیں گی؟ اولئیکا، ماشاء اللہ، اولئیکا اس کی جمع ہے، اور یہ ٹیبل ہے اسماء اشارہ کا. ٹھیک ہے، تو اصل میں لفظی معنی ہے اس کا وہ، یعنی وہ مطلب وہ کے بعد. اب یہ تو اردو میں نہیں بنتا تو ہم کہیں گے اس کے بعد، اس کے بعد. ٹھیک ہے، اوکے. فہیا، دو الفاظ ہیں. فا کا مطلب ہے تو یا پھر تو، اس طرح کے معنوں میں. ہیا، وہ ہیں، وہ ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں نا اس پورے جملے میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا مذکر مؤنث کی عربک میں سینس ڈفرنٹ بھی ہوتی ہے. تو یہاں پر کچھ الفاظ ایسے استعمال ہو رہے ہیں، فی الحال ہم ان کو اتنا ہی سمجھیں گے، جو اگر الگ سے ان کا اسٹرکچر دیکھا جائے تو وہ مؤنث جو ہے وہ اس کے انداز میں آ رہے ہیں، لیکن ہم اردو میں اپنے انداز میں اس کو ترجمہ کریں گے، اس میں آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ہیں کل حجارہ. جیسے یہاں پر بات ہو رہی ہے پتھر کی، ٹھیک ہے نا، تو آپ اس انداز سے فی الحال اس کو سمجھ لیں، کیونکہ جو حجارہ کا جو ورڈ ہے اس سے بھی یہ آئیڈیا ہو رہا ہے کہ آخر میں تا آ رہی ہے، تو مؤنث کے انداز میں ہمیں یہ بات یاد رہے گی. کا مطلب ہے مانند، یعنی کسی کی چیز کے جیسا ہونا. یہ لفظ ہم نے QC 1 میں کہاں پڑھا تھا، کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ اینی آئیڈیا؟ سوچیں ذرا. QC 1 میں کا لفظ جو ہے، کاف زبر کا، یہ والا جس کا مطلب مانند ہوتا ہے، طرح ہوتا ہے. اینی آف یو جس کو تھوڑا یاد آ رہا ہو؟ نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں. کوشش کریں. نماز کا کوئی حصہ تھا جس میں ہمیں یہ انٹروڈیوس کرایا گیا تھا. چلے میں بتا دیتی ہوں. درود ابراہیمی میں ہمیں بتایا گیا تھا کما صلیتا کما بارکتا، وہاں پر بھی کا استعمال ہوا تھا. تو بتایا گیا تھا کما بھی ہو سکتا ہے اور کاف زبر کا بھی ہو سکتا ہے. دونوں کے معنی ہوتے ہیں. جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں لائک یو، یعنی کسی چیز کو کسی دوسری چیز کی طرح کہنا، مانند، کسی کی طرح. ٹھیک ہے، تو یہ جو کا ہوتا ہے، اور ایک جو کا ہم آخر میں استعمال کرتے ہیں جیسے ربو کا، تمہاری کتاب، وہ تم والا ہوتا ہے. یہ جو کا ہے یہ روٹین میں آپ دیکھتے ہیں کہ شروع میں لگتا ہے، اور وہ جو کا تم والا ہے وہ آخر میں لگتا ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی پہچان بھی ہے اس کی. ٹھیک ہے، کل حجارہ. ٹھیک ہے، تو حجارہ جو ہے یہ پتھر کی جمع ہے. ٹھیک ہے نا، پتھروں کے جیسے یا پتھروں کی مانند اس کا مطلب ہے. ٹھیک ہے، او یا، وا کا مطلب ہوتا ہے اور، او کا مطلب ہوتا ہے یا، یعنی یا میں یا تم، یہ وہ والا یا ہے. ٹھیک ہے، اشد، یہ لفظ ایسے ہے جیسے آپ سمجھ لیں اردو میں ہم کہتے ہیں شدید سردی ہے، اور اب پھر تھوڑے دنوں میں ہم کہیں گے شدید گرمی ہے. تو یہ شدید ہوتا ہے، انٹینسٹی کو بتاتا ہے، شدت کو بتاتا ہے کسی چیز کی. ٹھیک ہے، قصوہ یا قصوتن، سخت. تو اشد قصوہ، زیادہ سخت. ٹھیک ہے، وَإِنَّ، اور بے شک، حروف ہیں دونوں، من سے، الحجارہ پتھر، یعنی کچھ پتھروں کی بات ہو رہی ہے کہ ان سے. ٹھیک ہے،
लमा अलबत्ता वो हैं जो, ये हरूफ है तो ये हरूफ को मिलाकर वैसे अलग अलग से ला और माँ के मानी और हमने पढ़े जाते हैं, लेकिन जब इसको जोड़कर बनाया जाए, ला का मतलब तो हमने अलबत्ता पढ़ा हुआ है। कहाँ पढ़ा था? हमने कोर्स 1 में पढ़ा था। खास तौर पर ला का मानी एक जगह अलबत्ता पढ़ा था और हमें समझाया भी गया था। इज इट इन योर माइंड? एनी ऑफ यू बी एक्टिव इन जी द मैम, क्लास वहाँ टुडे? पढ़ाया हुआ था, अलबत्ता था। और चले मैं अलबत्ता आपको हिंट, तहकीक, हाँ अलबत्ता तहकीक की, और वो हमने अजान की, अलबत्ता तहकीक नमाज वो जब अलबत्ता अजान के इसमें तहकीक हमने हमने, था। आई डोंट लकद नो, अलबत्ता लकद तहकीक हमने किसी 1 में पढ़ा है? लकद, लकद पढ़ा था मैम। वो तो कहाँ कद पर? था, वो कद था, हाँ वो तो लकद कद था, था, लक, हाँ लकद का कद था। वो तो कद था, शी इज राइट। ला कहाँ पढ़ा था? चलिए मैं बता देती हूँ, इट्स ओके। कद, सूरतुल लकद असर इकट्ठा में, पढ़ा था ना। सूरतुल असर में पढ़ा था। वलस्री इंसान लफी खुस्र, अलबत्ता खसारे में है। आर यू गेटिंग दिस? जी 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 मैम। है ना, इंटरेस्टिंग ना। सो बहुत जरूरी है, रिवाइज करते रहा करें। QC 1 तो हमें इतनी हिफ्स होनी चाहिए, आप यकीन कीजिए, मैं इस चीज की विटनेस हूँ। जितना आप उसमें एक्सपर्ट होंगे, आपके लिए आगे की चीजें सब आसान होंगी, ठीक है ना। और बल्कि उसके बाद जो पिछले पिछले कोर्सेज हो ना, उनको छोड़ना नहीं है हमने, बस ये प्रैक्टिस अपनी जारी रखें। लमा अलबत्ता वो हैं, जब इसको मिलाकर आ रहा है तो कॉन्टेस्ट के मुताबिक हम ये तर्जमा करेंगे। या अलबत्ता जो हैं, माँ का मतलब जो भी होता है, या वो हैं, आप पढ़ सकते हैं। यतफज्जरु, इसकी भी 6 चाबियाँ हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि स्ट्रक्चर से पता चल रहा है, ये मुदारी की पहली चाबी है, यतफज्जरु। तो इसका मतलब बनता है कि वो, ये बनना चाहिए ना, वो फूटता है या वो फूटेगा, फूट पड़ेगा, जैसे कोई चश्मा फूटता है पानी का, है ना? लेकिन वही बात कि यहाँ पर भी, यहाँ पर जो है वो तर्जमा, क्योंकि उर्दू की डिमांड यहाँ पर, अगर हम कहें वो फूटते हैं नहरें, तो दैट्स नॉट राइट। इसलिए यहाँ पर फूटती हैं के मानी दे रहा है, कॉन्टेस्ट की वजह से, ठीक है। आई एम सॉरी। मिनहु, उससे, ठीक है। अब उनसे आप देख रहे हैं ना, यहाँ थोड़ा सा कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं जिनको हम आगे जाके मजीद बारीकियां बताई भी जाएंगी, लेकिन अभी बेसिक मानों पे आप तवज्जो दें, ठीक है। और इसके तर्जमे को सिर्फ याद करते जाएं इन आयात में। मिनहु, उससे या उनसे, पत्थरों की बात हो रही है ना। अल अनहार, नहरें, ठीक है। ओके, तो ये देखिए यहाँ बताया जा रहा है, लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, अलबत्ता जिससे फूट निकलती हैं नहरें। यानी कुछ पत्थरों को कहा जा रहा है कि कुछ पत्थर ऐसे भी हैं, होते तो वो पत्थर हैं, होते तो बहुत सख्त है, लेकिन कुछ पत्थर ऐसे होते हैं, यानी सख्त, मतलब पत्थर से ये बात साबित होती है कि कहते हैं उसके फलां का तो दिल पत्थर का है। यानी ये एक मिसाल दी जाती है कि उसका दिल बहुत ही सख्त है, उस पे में रहम ही नहीं है, उसमें एहसास ही नहीं है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि बाज़ तो पत्थर भी ऐसे हैं जिनमें से जो पानी फूट पड़ता है ना? सुभान अल्लाह। तो ये कितनी खूबसूरत मिसाल है। एनीवेज़ हम इसको समझते हैं और देखते हैं कि इनमें नए जो अल्फ़ाज़ आए हैं वो कहाँ से हैं, उनको भी देख लें। जैसे क़सत क़ुलूबुकुम, क़सत सख्त हो गए, क़ुलूबुकुम तुम्हारे दिल। क़सत सख्त हो गए, क़ुलूबुकुम तुम्हारे दिल। इसी तरह लमा यतफ़ज्जरु मिनहुल अनहार, लमा अलबत्ता वो हैं या अलबत्ता जो हैं, यतफ़ज्जरु फूटते हैं, मिनहु उससे, फूटती हैं उनसे, अनहार नहरें, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि फिर सख्त हो गए तुम्हारे दिल उसके बाद, तो वो हैं पत्थरों की मानिंद या उनसे भी ज्यादा सख्त। तो मुर्दे का जिंदा होना और कातिल की निशानदेही करना वगैरह जैसी निशानियों को देखने के बाद भी बनी इसराइल ने सबक हासिल नहीं किया। ये डेफिनेटली जिक्र हो रहा है उस गाय के वाक्य का, जिसमें उन्होंने खुद से ये डिमांड जाहिर की थी कि हमें, जो एक शख्स कत्ल हो गया है, मूसा आप अपने रब से कहिए कि हमें किसी तरह से कातिल की निशानदेही हो जाए कि कत्ल किसने किया है। तो कहा गया कि एक गाय ज़िबह करें और उसका गोश्त का एक टुकड़ा लेकर उस मकतूल को जब आप मारेंगे तो वो उठ बैठेगा और वो बताएगा कि मुझे कत्ल किसने किया है। तो ये अल्लाह ने एक एक मोजज़ा, क्योंकि नबियों पर डायरेक्ट मोजज़े आए हैं, एक मोजज़े के तौर पर इतना एक एक चीज़ जो है वो उनको अता की, ठीक है? और फिर वो सब हुआ भी। सो अल्लाह फरमाते हैं कि ए मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप देखिए कि मैंने अपने बंदों में ऐसी-ऐसी कौमें भी गुज़री हैं जिन पर मैंने इतने जो है वो अपनी तरफ से नेमतें अता की हैं, उनकी फ़रमाइशें पूरी की हैं। उसके बावजूद उनका रवैया जो है वो कैसा रहा है, ठीक है? तो इतनी बड़ी बात है ये कि किसी मुर्दे का ज़िंदा हो जाना,
جس کو نارملی تو امپاسبل کہا جاتا ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے دنیا میں کہ وہ دوبارہ واپس آئے مرنے والا، لیکن اللہ فرما رہے ہیں میں نے ان کے لیے وہ بھی کیا، ان کو صرف اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے، پھر بھی انہوں نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا، یعنی ان کے دل اتنے سخت ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ سے ڈرتے اور اپنے رویے کو درست کرتے اور ان کے دلوں میں نرمی پیدا ہو جاتی۔ اب یہ جو اللہ سے ڈر کا لفظ ہے نا سسٹرز، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو ڈر وہ ہوتا ہے نا جو ہم کہتے ہیں ہم اندھیرے سے ڈر گئے، یا کوئی جن بھوت نہ آ جائے اس سے ڈر گئے، ہے نا، یا کوئی جنگلی جانور آ گیا ہم اس سے ڈر گئے، یا کسی بھی ایسی چیز سے۔ تو یہ وہ والا ڈر نہیں ہوتا جو اللہ سے ڈرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، کریم ہے، بہت محبت کرنے والے ہیں۔ اور پیرنٹس کے ساتھ ماں کی محبت کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے کہ ایک ماں کی محبت کتنی زیادہ ہے تو اللہ کی محبت تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہے جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، رائٹ؟ سو پھر ڈر کی بات کہاں سے آتی ہے؟ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ اتنا بڑا رب جس کا اور ہمارا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، وہ اتنا عظیم ہے، اتنا اتنا اکبر ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا گریٹسٹ ہے، اور ہم انتہائی معمولی ہیں، ہمارے اور اس کے درمیان میں کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں، اس کے باوجود وہ ہم پہ اتنا کرم کر رہا ہوتا ہے کہ ہم مسلسل نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ پھر بھی ہمیں وقت دے رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ اب سنبھل جائیں، یعنی ایک لمیٹڈ ٹائم تک وہ ہمیں مسلسل سب عطا کرتا رہتا ہے۔ ہم جتنی مرضی نافرمانیاں کر رہے ہوں ہمیں چیزیں عطا ہو رہی ہوتی ہیں، ہمارے ساتھ کتنے معاملات رحم کے ہو رہے ہوتے ہیں، کرم کے ہو رہے ہوتے ہیں، کائنڈنس کے، اللہ کی طرف سے۔ تو وہ رب جو اتنا بڑا ہو کر ہم سے اتنی محبت کر رہا ہے، اگر وہ اتنا بڑا رب ناراض ہو گیا ہم سے، تو اس اتنے بڑے رب کی ناراضگی ہم کیسے فیس کر سکیں گے؟ وہ جو ہم پہ بے تحاشا بے انتہا نعمتیں ہمیں عطا کر رہا ہے، اگر وہ اسی طرح وہ ہم سے ناراض ہو گیا اتنا بڑا رب، اور اسی طرح اگر اس نے ہمیں سزا دی تو اتنے بڑے رب کی سزا ہم کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اس رب کی ناراضگی کیسے برداشت کر سکیں گے؟ تو رب سے محبت دراصل اس سے مراد ہے، اللہ سے ڈرنے سے، کہ وہ محبت ہونی چاہیے کہ ہمیں اللہ کے ناراض ہونے کا پھر ڈر ہو۔ بالکل ایسے ہی جیسے دنیا میں جو ہمیں جو بھی لوگ پیارے ہوتے ہیں ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ان سے کوئی لڑائی نہ ہو، ان سے ہم الگ نہ ہو، ہے نا، وہ ہم سے ناراض نہ ہو، اور ہم اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو یہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کا ڈر ہونا چاہیے اور اپنے رویے کو درست کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، دلوں میں نرمی ہونی چاہیے، جبکہ خاص طور پہ جبکہ خاص آپ کو معجزات دکھا دیے گئے ہیں، چیزیں واضح طور پہ نظر آ رہی ہیں، اس کے باوجود لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ان کے دل کتنے سخت ہیں کہ وہ اپنے رب کی اس محبت کو، اتنا کچھ ان کے لیے ہو رہا ہے، وہ اس کو سمجھ ہی نہیں رہے، اس کے بعد بدلے میں وہ شکر گزاری تک نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال جب وہ اللہ کی طرف نہیں پلٹے تو ان کے دل سخت ہو گئے، یہی بات کہی جا رہی ہے۔ وہ بات ہے نا کہ انسان برائی کی طرف جاتا ہے تھوڑا سا تو پھر آہستہ آہستہ اس کے لیے وہ چیز اور آسان ہوتی جاتی ہے اگر وہ پیچھے نہ ہٹے، ہے نا۔ تو پھر اسی طرح آہستہ آہستہ مسلسل نافرمانی ناشکری کی وجہ سے ان لوگوں کے دل سخت ہو گئے، اور دلوں کے سخت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ ڈرتے نہیں تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اللہ کا ڈر نہیں تھا، انہیں اللہ سے محبت تھی اور نہ ہی ان میں عاجزی تھی، ان کے دل بھی اللہ کی یاد سے خالی تھے۔ مطلب یہ بالکل کلیئر کیا جا رہا ہے کہ انہیں کوئی ان میں احساس نامی کوئی چیز ہی نہیں تھی کہ رب ان کے ساتھ کتنا کلوز ہے، ایک فرمائش وہ کرتے ہیں اسی ٹائم پوری ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ تو یہی مثال دی جا رہی ہے، دراصل ہمارے اوپر بھی امپلیمنٹ ہوتی ہے، اس طرح کی بات نہ صحیح کیونکہ ہمارے بیچ میں نبی نہیں ہے، لیکن ہم بھی اپنی پریکٹیکل لائف میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نشانیاں دکھا رہے ہوتے ہیں، یہ بات سچ ہے، ٹھیک ہے، سگنلز آ رہے ہوتے ہیں ہمیں سب کو، لیکن ہماری جو ہے نا وہ انتہا درجے کی لاپرواہی بے حسی ہوتی ہے کہ ہم اس وقت کو اس چیز کو کیچ کرتے ہی نہیں ہیں، اگنور کر دیتے ہیں جان بوجھ کر، ورنہ اللہ تعالیٰ تو اپنے ہونے کا احساس دلا رہے ہوتے ہیں ہر کام میں، ہر جگہ ہماری حفاظت کر کے، ہمیں بہت کچھ عطا کر کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب چیزیں سمجھنے کی ہوتی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی انسان اللہ کے کا فرما بردار نہ ہو، نافرمانی کرے تو اور انبیاء کرام کی توہین کرے اور مذاق بنائے اللہ کے احکامات کا، تو پھر کوئی نشانی یا دلیل اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، یعنی ایک لمٹ تک اللہ تعالیٰ نے ان کو لمٹ تک مہلت دینی ہے، عطا کرنا ہے، اور اگر پھر بھی وہ باز نہیں آئیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر تم اسی میں پڑے رہو۔ تو وہی بات ہم نے شروع میں پڑھی تھی کہ مہر لگا دی جاتی ہے نا، ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر، ٹھیک ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ آ جاتا ہے، پھر انہیں جب یہ سب کچھ ہی انہیں کچھ نہیں فرق نہیں پڑ رہا تو پھر انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر اللہ ان کی کہتے ہیں نا رسی دراز کر دیتے ہیں کہ تم جو کر سکتے ہو کر لو، جب دل سخت ہو جاتے ہیں پھر کسی اور چیز کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہمیں، اور یہ بات سچ ہے، کہتے ہیں نا جس انسان کا دل ہی سخت ہو جائے وہ تو اسے کچھ بھی آپ امید رکھ سکتے ہو، وہ کوئی بھی ظلم کر سکتا ہے کہ اس میں احساس ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کوئی سفید چادر ہو، کوئی سفید کاغذ، کوئی سفید چیز اور اس پہ ایک دھبا ڈال دیا جائے سیاہ. پھر جب وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، استغفار اور توبہ کرتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ صاف ہو جاتا ہے، اس کے دل کی صفائی ہو جاتی ہے. اور اگر وہ گناہ دوبارہ کرے تو سیاہ نقطہ مزید ایک آ جاتا ہے یا پھیل جاتا ہے، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ گناہ کرتے رہنے سے وہ پورا کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے. اور یہی وہ ران ہے جس کا ذکر اللہ نے اس آیت میں کیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے. یہ قرآن مجید میں یہ آیت مبارکہ کا ایک حصہ ہے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے، ان کے اپنے عمل کی وجہ سے. اور پھر صحیح بات سمجھ ہی نہیں آتی ہے نا، پھر بس انسان برائیوں میں ہی پڑا رہتا ہے. اللہ اکبر. پھر وہ کہتے ہیں نا ضمیر ہی سو چکا ہے، وہ والے معاملات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اللہ فرما رہے ہیں پتھروں سے پانی نکلنا، یہ سب ان کی آنکھوں کے سامنے اس وقت ہوا جب موسیٰ نے اپنا عصا پتھر پر مارا. آپ کو بتاتے چلیں کہ پانی اور تیل کے تمام ذخائر در حقیقت پتھروں ہی میں ہوتے ہیں، اور جب کھدائی کی جاتی ہے یا پانی یا تیل ان میں سے جو ہے وہ نکلنے لگتا ہے. تو یہ بڑا کمال ہے. یہ معاملہ جو ہے وہ اس طریقے سے ہوا جب وہ 12 چشموں کا واقعہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ وہ پھوٹ پڑے، اور ان لوگوں کو ان کی الگ الگ قبیلوں کو بتا دیا گیا کہ اپنے اپنے چشمے پہچان لو اور وہ سب کچھ. اور اس کا معنی دوسرے سینس میں جب دیکھا جائے تو وہی بات ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض تو پتھر بھی جو ہے وہ ان کے اندر سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اللہ کی توفیق کی بھی ہیں اور انسان کی اپنی ایفرٹ اور نیک نیتی کی بھی ہیں. ٹھیک ہے، انسان بہت گناہوں میں پڑ کے بھی واپس آ سکتا ہے، تو انسان کو بس کوشش اپنی جاری رکھنی چاہیے. الحمدللہ وی ہیو کمپلیٹڈ دس آیت مبارکہ فرسٹ پارٹ. سیکنڈ کیا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. صدق اللہ العظیم. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بے شک ان میں سے کچھ البتہ وہ ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں تو نکلتا ہے ان سے پانی، اور بے شک کچھ ان میں سے البتہ وہ ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے، اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو تم عمل کرتے ہو. وَإِنَّ اور بے شک دونوں حروف ہیں اور ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. منہا، ہا جو ہے مونس کا سیگا جو ہے لفظ جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ہا، ٹھیک ہے. اور اس میں سے یا ان میں سے، من جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سے. لما البتہ وہ ہیں جو، یہ لما ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بھی پڑھا تھا. یشققو وہ جو پھٹ پڑتے ہیں. یہ دیکھیں یہ صاف پتہ چل رہا ہے مضارع کا پہلا سیگا ہے. یشققو وہ پھٹ پڑتے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. آگے اگر ہم جائیں تو ہاں یو پیپل ول سی فَيَخْرُجُ. اچھا یہاں پر یہ دیکھیں یہاں بتا بھی دیا گیا اٹس مچ مچ بیٹر. اگر ہم پڑھتے ہوئے ساتھ ہی اس کو دیکھ لیا کریں. یہ جو ہائی لائٹ ہوئے ہوتے ہیں نا، یہ دیکھیں یہاں میں ریمائنڈ کرایا جاتا ہے. سو آئی ایم ٹیلنگ یو ان مائی لاسٹ لیسن اگین کہ یہ دیکھیں R5S10 لاؤڈ لکھا ہوا ہے، یعنی ریلیکس ہو کر 5 سیکنڈز کے لیے جو ہے وہ آپ فوکس کریں گے 5 سینسز کے ساتھ، سوری، اور 10 سیکنڈز کے لیے آپ آواز کے ساتھ اس کو باقاعدہ پڑھ کے اس پہ دھیان دیں، کیونکہ یہ نیا لفظ ہے. تو یہ آپ ضرور کیا کریں، اس کو بھولنا نہیں ہے. جیسے ابھی یہاں لکھا ہوا ہے لما، البتہ وہ ہیں جو یشققو پھٹ پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے. فَيَخْرُجُ مِنْهُ تو یخرجو یہ بھی مضارع کی پہلی چابی ہے، پہلا صیغہ ہے، وہ نکلتا ہے. ٹھیک ہے. منہ اس سے، الماء پانی، اس میں ماء پانی. ٹھیک ہے نا. اوکے. وَإِنَّ اور بے شک، منہا اس سے یا ان میں سے، یعنی وہی پتھروں کا ذکر جاری ہے. لما البتہ وہ ہیں جو، سیم لفظ آ رہا ہے. یہبط من خشیت اللہ، یہبط وہ گر پڑتا ہے. ٹھیک ہے. من سے، اور خشیت اللہ، خشیہ کہتے ہیں ڈر کو، اللہ ہی
اللہ کا, ٹھیک ہے, یعنی وہ گر پڑتا ہے اللہ کے ڈر سے. اب یہاں یہ سیکوینس میں آ رہا ہے, یعنی پتھر کی بات کر لیں, ایک پتھر کی کہ وہ گر پڑتا ہے, لیکن کیونکہ ایگزامپل دی جا رہی ہے بعض کی یعنی کچھ کی, تو اس لیے اسے پلورل میں سمجھا جا رہا ہے. کانٹیکسٹ میں تو ہم کہہ رہے ہیں وہ گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے, ٹھیک ہے, تو اٹس نو ایشوز ان اٹ انشاءاللہ. یہاں پر بھی انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے کہ آپ فارمولا کے اکارڈنگ چلیں, کیونکہ ہائی لائٹڈ ہے, اس میں 2 الفاظ نئے آ رہے ہیں. یہبطو گر پڑتے ہیں وہ من خشیت اللہ, اللہ کے ڈر سے. یہبطو من خشیت اللہ, وہ گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے, یا وہ گر پڑتا ہے اللہ کے ڈر سے. وما, اور نہیں ہے اللہ بغافل, غافل بے خبر کو کہتے ہیں نا, غافل اردو میں بھی غافل کو غافل کہا جاتا ہے یا بے خبر, ٹھیک ہے, اور بھی ہوتا ہے یہ حرف ہے, تو غافلوں میں سے آپ کہہ سکتے ہیں, غافل سے, ہے نا. تو کانٹیکسٹ کے مطابق آپ ترجمہ کریں گے ضرورت ہوئی تو, ورنہ آپ کو پتہ ہے حروف somehow عربی میں ہوتے ہیں, اردو میں ضرورت نہیں پڑتی ہے. ضرورت نہیں ہے تو ہم اس کا ترجمہ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے نا, اگر اس کے بغیر جملہ پورا ہو رہا ہے. اما, اس سے جو, یہ لفظ بھی ہم 12 پڑھ چکے ہیں, ایک ہی لفظ ہے یہ, تعملون, تم سب عمل کرتے ہو. عملہ کا ہم نے ٹیبل پڑھا تھا, عملہ یعملو, یعملو یعملون, تعملو اعملو تعملون, تم سب عمل کرتے ہو, یعنی کوئی بھی کام کرتے ہو, ٹھیک ہے. اوکے, تو فرمایا جا رہا ہے اور بے شک ان میں سے کچھ البتہ وہ ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں تو نکلتا ہے ان سے پانی, اور بے شک کچھ ان میں سے البتہ وہ ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے, اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق رب کو جانتی ہے, اس کی تسبیح کرتی ہے, اس سے ڈرتی ہے. مثلا جب اللہ تعالیٰ اپنا نور, اپنی تجلی, اپنی جھلک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ان کی فرمائش پر اللہ نے دکھائی, تو وہاں جو موجود طور نامی پہاڑ تھا, کوہ طور ہم اس کو کہتے ہیں, وہ پورا کا پورا پہاڑ جو ہے وہ جل کر خاک ہو گیا, تو اس پر بھی امپیکٹ آیا اس کا, یعنی سبحان اللہ. تو یہ ایک مثال بھی دی جاتی ہے اس بات کی. سو دراصل بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی مخلوقات میں جتنی بھی چیزیں ہیں, چاہے وہ جاندار ہیں یا بے جان ہیں, ہر ایک چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے اور اللہ کی تعریف کرتی ہے, تسبیح بیان کرتی ہے, ٹھیک ہے. دراصل اس سے مراد اس حصے سے یہ ہے, وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھ رہا ہے, جو بھی کام ہم کرتے ہیں, چاہے وہ چھپ کر کریں چاہے سب کے سامنے, اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے. تو اپنے دلوں میں نرمی پیدا کرنے کے لیے ہمیں اللہ کو یاد رکھنا ہے اور اس کی موجودگی کو محسوس کرنا ہے, کیونکہ اگر ہم دل میں بھی اللہ کو یاد کریں, اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو معلوم ہوتا ہے نا, سبحان اللہ. اوکے, ایک اور حدیث مبارکہ ہے ہماری نبی کی, اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس علم سے جو فائدہ نہ دے, اور اس دل سے جو تیرے سامنے نہ جھکے, اور اس نفس سے جو آسودہ نہ ہو, اور اس دعا سے جو قبول نہ ہو. اللہ اکبر. تو یہ پناہ, ہمیں اللہ کی پناہ جو ہے وہ مانگتے رہنی چاہیے ہر وقت. الحمدللہ وی ہیو کمپلیٹڈ. سو علم کی ٹرم بھی میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ ایز اے ٹیچر بھی ہمیں آگے کام آئے گی. ویسے تو ٹیچرز کے لیے اب ہم نے اور بھی پریسائز کافی ساری چیزیں کر لی ہیں. جب آپ ٹیچر بنیں گے تو ہم آپ کو ان میٹنگز میں وہ چیزیں گائیڈ کریں گے کہ کیسے آپ مزید بیٹر ٹیچ کر سکتے ہیں, کیا ٹپس ہوتی ہیں, ایوری تھنگ. بٹ اینی ویز علم سے مراد ہوتا ہے سکھانا ہے نا ہمیں, تو سیکھنا سکھانے کا عمل جو ہے وہ جاری رکھنا ہے, ٹھیک ہے. اوکے, الحمدللہ. 74 آیت کا ترجمہ آپ میں سے کوئی سسٹر مجھے پڑھ کے بتا دیں. با محاورہ ترجمہ, عربک پڑھنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے ابھی. سسٹر شازیہ آپ بتا دیجیے جی. پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد, تو وہ ہے پتھروں کی مانند بلکہ ان سے زیادہ سخت, اور بے شک بعض پتھروں سے البتہ پھوٹ نکلتی ہیں نہریں, اور بے شک ان میں سے بعض پھٹ جاتے ہیں تو نکلتا ہے ان میں سے پانی, اور بے شک ان میں سے بعض البتہ گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے, اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو. سبحان اللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے سسٹر. اور تو جو اسبات ہمیں ملے, جو بات ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ اللہ کی کئی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی بنی اسرائیل کے دل اتنے سخت ہو گئے تھے کہ وہ ایکٹالوجی نہیں کرتے تھے اللہ کے کرم کو. اللہ کی تمام مخلوق اللہ کو جانتی ہے, اس کی تسبیح بیان کرتی ہے اور اس سے ڈرتی ہے. اللہ غافل نہیں ہے, بلکہ وہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے, اور وہ ہر ایک کے عمل کو بھی دیکھ رہا ہے, اور وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. تو یہ احساس ہونا چاہیے تاکہ ہم
दुरुस्त रास्ते पर चल सके और हमारे लिए वो आसान हो जाए। तो यहाँ नबी की दुआ है, हम उसको पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यंफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअउ व मिन नफ़्सिन ला तशबअु व मिन दावतिन ला युस्तजाबु लहा। और ये वो दुआ है जिसके बारे में अभी हदीस मुबारका के मुताबिक हमने इसका उर्दू तर्जुमा पढ़ा था, आमीन या रब्बुल आलमीन, ठीक है? उसी को यहाँ अरबिक में लिखा गया है। तो एहतिसाब भी करना है और प्लान बनाने के इंशाअल्लाह हम अपने दिल में नरमी पैदा करने के लिए जनाज़ों में शिरकत करेंगे। ये मर्द हज़रात के लिए ख़ास तौर पर है, और कि वो बाहर जनाज़े में भी जाते हैं, या ख़वातीन भी जब किसी की कोई दुनिया से चला जाता है, तो उस सिनेरियो को जब हम देखते हैं तो हमें मौत याद रहती है। ये बात भूलती नहीं कि हमने वापस जाना है, क्योंकि हम भूल भी जाएँगे तो भी हमें वापस तो जाना है। तो ये बात अगर हम एक्नॉलेज करेंगे तो दुरुस्त काम करेंगे, और अगर अल्लाह ताला के कहने के मुताबिक दुरुस्त काम करेंगे तो फिर मौत के वक़्त कोई डर नहीं होगा इंशाअल्लाह। ठीक है? और कब्रिस्तानों में और दवाखानों में, यानी हॉस्पिटल्स जहाँ लोग परेशानी में हैं, बीमारी में हैं, उनकी तरफ उन्हें देखने में और फिर यतीमों और मोहताजों की मदद करने में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन प्लान यहाँ दिया जा रहा है, और हमें इन आयात के मुताबिक ये सबक दूसरों को तबलीग भी करना है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आगे चलते हैं हम और कुछ अस्मा और अफ़ाल देख लेते हैं। जैसे यू कैन सी, क़ल्ब की जमा है क़ुलूब, एक दिल और ज़्यादा दिल। हजर, एक पत्थर को कहते हैं हिजारह, और अहजार जो है वो पत्थरों के लिए है। हजर अस्वद भी हम कहते हैं ना, जो उम्रा करने, हज करने जाएँ तो, है ना? हजर अस्वद, अस्वद स्याह को कहते हैं। स्याह पत्थर है ना वो, तो इस तरह हमें ये मानी याद रहेगा। अशद का लफ्ज़ हमने भी पढ़ा है, अशद्दु, जिससे मैंने आपको बताया इंटेंसिटी पता चल रही है, शिद्दत। तो इसका जो शदीद बेसिकली लफ्ज़ है शदीद, और उसकी वो और ज़्यादा उसमें शिद्दत हो, तो उसको अशद कहा जाता है। यानी कंपैरेटिवली ये 2 लफ्ज़ बताए जा रहे हैं। एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा है तो उसको शदीद कहेंगे, उससे भी ज़्यादा है तो उसको अशद कहेंगे। ठीक है? तो इस अंदाज़ में ये लफ्ज़ जो है मज़ीद हमारी मालूमात में इज़ाफ़ा कर रहा है। और अगर हम सेहतमंद अफ़आल देखते हैं, तो फ़यख़रुजु हमने पढ़ा था, ये मुदारे का पहला सीगा, ठीक है? तो ये दरअसल ख़ारजा से है, ख़ा, रा, जीम, सेहतमंद, रूट लेटर सेहतमंद है तो उसका मतलब ये सेहतमंद फ़ेल है। नसरा इसका बाब है, नसरा यंसुरु उन्सुर, ख़रजा यख़रुजु उख़रुज, ठीक है? ख़ारिजुन, नो वन, ख़ुरूजुन, राइट? इसी तरह से यहबितु हमने पढ़ा था, मुदारी का पहला सीगा यहबितु, वो गिर पड़ता है, ठीक है? सो ये दरबा इसका बाब है, हा, बा, ता रूट लेटर्स हैं, सेहतमंद फ़ेल है ये, ठीक है? दरबा यदरिबु इदरिब, हबता यहबितु इहबित, ठीक है? हाबितुन, महबूतुन, हुबूतुन। इसी तरह से एक और फ़ेल पिक किया गया है, बिगाफ़िलिन हमने पढ़ा था, और नहीं है अल्लाह गाफ़िल उससे जो तुम करते हो, जो अमल तुम करते हो। तो ये गफ़ला से है, ग़ैन, फ़ा, लाम सेहतमंद तीनों हुरूफ़ हैं, सो ये फ़ेल ही सेहतमंद है। नसरा के पैटर्न पर, नसरा यंसुरु उन्सुर, गफ़ला यग़फ़ुलु ग़ुफ़, ठीक है? गाफ़िलुन, मग़फ़ूलुन, गफ़लतुन। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। आमिला जो हम QC1 में बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, समिया के पैटर्न पर 3 हमने टेबल पढ़े थे। कोर्स 1 में समिया, आलिमा और आमिला, तो ये वही आमिला है, वेरी सिंपल। कमज़ोर अफ़आल या हमज़ा वाले या कुछ यकसा हम देख लेते हैं, जैसे क़सद मैं आपको बता रही थी उस टाइम, ये जो है वो कह रहे हैं कि दा के पैटर्न पर आता है, लेकिन हमने इसको पढ़ा नहीं है तो हम इसकी स्ट्रक्चर पर नहीं जाएँगे, हम सिर्फ़ इसको एक नज़र देख लेते हैं। वो ऐसे है कि क़सा, यक़सु, उक़सु बनता है ये। क़सा, यक़सु, उक़सु, ठीक है? क़ासिन, नो वन, और क़सावतुन, ठीक है? और इसके रूट लेटर्स जो हैं वो काफ, सीन, वाव हैं। हम ये पढ़ चुके हैं, बारहा पढ़ चुके हैं कि मादी के पहले सीगे के साथ अगर आपको उसमें अगर अलिफ नज़र आए तो समझ लें कि वो अलिफ सिर्फ़ नज़र आ रहा है, बदली हुई शक्ल है, या तो वहाँ असल में वाव है या फिर या है। तो यहाँ पर क्योंकि ये जो है वो काफ, सीन, वाव मेंशन है, वाव है, देखें यहाँ भी पता चल रहा है ना, पेश इस्तेमाल हो रहा है, यानी ये नसरा के बाब से आ रहा है, दा और फिर ये, तो नसरा वाले में पेश का इस्तेमाल, पेश गालिब होता है, हमें ये भी आइडिया हो रहा है, और जहाँ पेश होता है वहाँ पर वाव रूट लेटर होता है। तो ये छोटी-छोटी टिप्स हैं, इससे हमें याद रखने में आसानी होती है। क़ासिन, नो वन,
फसावतुन, ठीक है। इसी तरह खशियतिल्लाह, अल्लाह का डर। तो ये जो खशिया हमने पढ़ा था, ये इस्म पढ़ा था हमने, जैसे इस्मुल फाइल, इस्मुल फेल यानी फेल का नाम। ये जो हमने फाइल, मफूल और फेल पढ़ते हैं ना, तो ये है खशियतुन। इसके अगर हम अफ़ाल देख लें तो ये खा शीन या से बना है, यानी कमजोर है। और रादिया जो हमने कोर्स 2 के आखिरी चैप्टर में पढ़ा था, आई थिंक सेकंड लास्ट, आई थिंक इट वाज 5C, हमने इसमें रादिया खशिया के टेबल्स पढ़े थे, या नासिया कुछ इस तरह से पढ़े थे, ठीक है। तो रादिया, यरदा, इरदा हमने पढ़ा था। यहाँ उसी पैटर्न पर खशिया, यख्शा, इख्शा है, खाशिन, मखशियुन, खशियतुन, सही है। ओके, मजीद फी अफ़ाल में से कुछ हम देख लेते हैं, जैसे यतफज्जरु हमने पढ़ा था, ये मुदारी की पहली चाबी, आई टोल्ड यू। तो अगर उसको देखा जाए तो क्या बन रहा है, तफज्जरा, यतफज्जरु, तफज्जर, ठीक है। मुतफज्जिरुन, नोवन और तफज्जुरुन, ठीक है। इसी तरह से फाइन, आगे चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको मुकम्मल कर लिया है। अब जो हमारे पास इसके बाद वाली वर्सेस हैं जो कि आती हैं जनाब 10D में, उनको हम और भी आसानी से कम वक्त में रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि हम स्टार्ट की इशारात और उनकी सब जो हिस्से हैं वो हम रिवाइज ऑलरेडी कर चुके हैं। तो सूरतुल बकरा 74 आयत हमने अभी पढ़ी है, 75 76 देखते हैं, सफ़ा नंबर 10 इशारा बी। और हम देख चुके हैं कि जो 6 सफ़ात हम इस कोर्स में पढ़ रहे हैं, उनमें हर एक सफ़े पर हमने 4 इशारात पढ़े हैं। जैसे सफ़ा नंबर 10 पर तीसरा सवाल, कौन कातिल, सख्त दिल और कलाम तब्दील। तो सख्त दिल वाली बात हम अभी समझ चुके हैं, अब हम कलाम तब्दील वाले आयात को पढ़ते हैं। ओके, यहाँ भी देखें, तमाम सुतूर हम देख रहे हैं, सिर्फ एक-एक लफ्ज़ है जो हमें समझना है। माशाल्लाह, इतना फ़ील करना ही बहुत बड़ी बात है कि हर लाइन के तमाम लफ्ज़ हमें आते हैं। हर लाइन में बस एक-एक लफ्ज़ है जो नया है। तो इस आयत को समझना कितना आसान है, सुभान अल्लाह। आइए समझने की कोशिश करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वर्स नंबर 75 सूरतुल बकरा। आइए इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। अफ़ततमऊना अन युमिनू, जो है इसका मतलब है क्या, सवालिया लफ्ज़ है ये। फ़ा फिर या तो ये 2 लफ्ज़ हमने समझ लिए। ततमऊना एक अलग लफ्ज़ है, जो स्ट्रक्चर से ही पता चल रहा है और मानों से भी कि ये मुदारे है। मुदारे में भी ये वाला सीगा है, दिस, 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 दिस और फिर ये, यानी सामने मुखातिब जिससे हम हैं वो ज़्यादा लोग हैं, तो हम कहते हैं ततमऊना, तुम सब तवक्को रखते हो। ये मानी यहाँ पर हम इसे समझ रहे हैं, ठीक है। या तुम सब लालच करते हो, बहुत मानों में तमा जो है तो मीम आइन बहुत सारे मानों में आता है। यहाँ पर है तुम सब उम्मीद रखते हो या तवक्को रखते हो या एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है। क्या फिर तुम तवक्को रखते हो, अन के, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह कोर्स 1 में हम पढ़ चुके हैं। युमिनू, ये दरअसल है युमिनूना। सिस्टर ध्यान से सुने, मुदारे में ये युमिनू, युमिनूना, वो सब ईमान रखते हैं या ईमान लाते हैं या ईमान लाएँगे, इन मानों में आता है। लेकिन ये रूल होता है डिफरेंट। यहाँ पर शॉर्टली इतना ही बताऊँगी कि हम अगले कोर्सेज़ में मज़ीद इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। कुछ रूल्स हैं जिसकी वजह से जो है वो मुदारे का आखिरी नून जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हो रहा। दरअसल ये पूरा लफ्ज़ जब हम अलग से पढ़ेंगे तो युमिनूना ही है, लेकिन जुमले के बीच में जब पूरा जुमला बन रहा है लफ्ज़ों को जोड़कर, एक अरबिक का जुमला है, तो उसमें उसकी ज़रूरत नहीं है, उसे हटा दिया गया है। शॉर्टली ये कि यहाँ पर अन ऑलरेडी मौजूद है, तो उसकी वजह से हटा दिया गया है। बस शॉर्टली आप इतना याद रखें। बाकी कॉन्सेप्ट हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। तो ये क्या है? क्या फिर वो तवक्को रखते हैं? ये कि वो ईमान ले आएँगे
मुदारे का मानी प्रेजेंट भी होता है ना, फ्यूचर भी होता है, तो ईमान लाते हैं या ईमान ले आएंगे सूटेबल है इस जुमले में, ठीक है। सो ये आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्योंकि ये नया जो है वो फिक्रा बताया गया है, क्योंकि इसमें एक लफ्ज नया आ रहा है, तो इसको वो कह रहे हैं जरा ज्यादा फोकस कर लें। रिवाइज कर लीजिए, अफततमाऊना, क्या फिर तुम तवक्को रखते हो, अन के युमिनु, वो ईमान ले आएंगे, अफततमाऊना अफततमाऊना अन युमिनु, क्या फिर तुम उम्मीद रखते हो कि वो ईमान ले आएंगे, लकुम, लिए, तुम सबके, वक़द, और तहकीक। वा का मतलब अक्सर जुमलों में हालांकि के मानों में भी आ जाता है, जुमले का को सही उसका मफहूम समझने के लिए, तो आप हालांकि पढ़ लें। कद, तहकीक, जिस बात पे रिसर्च हो चुकी हो, जिसमें कोई शक ना हो, जो हक बात हो, साबित हो चुकी हो, ठीक है। काना, वो था, ये टेबल हम कोर्स 2 में पढ़ चुके हैं, काना वो था, कानू वो सब थे, राइट। फरीकुन, एक गिरोह, एक गिरोह, एक फरीक, एक गिरोह को क्या कहा जा रहा है, ग्रुप, मिन, से, हम, वो सब, यानी उन सब से, राइट। यस्माऊना, समिया का टेबल हमने पढ़ा था, समिया यस्माऊ, यस्माऊ वो सुनता है, यस्माऊना वो सुनते हैं या वो सुनेंगे, तो दरअसल ये मानी है वो सुनते हैं। अब यहाँ पर वो सुनते थे क्यों बना है, कोई सिस्टर आइडिया करके बता सकते हैं यहाँ पे, असल में तो उसका मानी वो सुनते हैं होता है, आपके ख्याल में थे जी, क्यों हो गया सिस्टर निगत? का, काना काना लगा हुआ है ना, काना, सुभान तो अल्लाह, उसकी वजह से। माशाल्लाह, परफेक्ट सिस्टर, देखिए कितना अच्छा बताया इन्होंने। हमने ये माजी इस्तमरारी का पास्ट कंटिन्यूअस का एक टेबल स्टडी किया था कोर्स 2 में, काना वाले टेबल में ही, है ना। उसमें ये बात बताई गई थी कि काना वाला जो टेबल है वो अगर आप उसका मादी का टेबल पिक कर लें और कोई भी और मुदारे का उसके साथ लगा दें, तो मानी जो है वो इस तरह से कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये उसी हिसाब से, क्योंकि काना का मतलब था है, तो यही अप्लाई हो रहा है आगे इस पूरी आयत में। हम आगे मजीद देखते हैं, वो सुनते हैं की बजाय वो सुनते थे हो गया, क्योंकि था पहले आ चुका है, ठीक है ना। एक ग्रोह उनमें से, यस्माऊना वो सुनते थे, आप ये समझ लें काना यस्माऊना है ये, ठीक है। कलाम अल्लाही, कलाम अल्लाह का, दोनों ये लफ्ज इस्म है। सुम्मा, फिर, युहर्रिफूना, वो तहरीफ कर देते हैं या वो बदल देते हैं, ठीक है। तो ये मुदारे का दूसरा वाला सीगा है, हु, उसको, हु, हुम, ठीक है ना, हमने पढ़ा हुआ है ये। मिन, से, बाद में, आफ्टर, ठीक है। मा, जो, अकलूहु, उसको समझ लेने के, ये अकला, अकला, अकलू है, ठीक है। यानी जैसे आप इसको कह सकते हैं कि उसने समझा, उन सब ने समझा, यानी उन सब की बात हो रही कि उन सब लोगों ने समझ लिया कलाम को, यानी उन सब ने समझ लिया हु उसको, ठीक है, और उसके बाद उसमें तब्दीली कर दी, इससे मुराद ये है, यानी वो सब जो समझ लिया उन्होंने, हु उसको, उस कलाम को, इस हिसाब से ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ये मानी दे रहे हैं हमें। वहुम, और वो सब, यालमूना, वो सब जानते थे, ठीक है। अलिमा, यालमू, यालमूना, मुदारे का सेकंड सीगा है ये, हम कोर्स 1 में इसको पढ़ चुके हैं। आइए समझते हैं, क्या फिर तुम तवक्को रखते हो ये कि वो ईमान ले आएंगे तुम्हारे लिए, सुभान अल्लाह। तो जिन लोगों का ये रवैया है, अल्लाह ताला जो डिटेल में बता रहे हैं सूरह बकरा की शुरू की आयत में, अल्लाह फरमा रहे हैं क्या तुम फिर तवक्को रखते हो कि ये कि वो तुम पर कि वो ईमान ले आएंगे तुम्हारे लिए, हालांकि तहकीक था एक ग्रोह उनमें से, वो सुनते थे अल्लाह का कलाम, फिर वो बदल देते थे उसको, उस कलाम को समझ लेने के बाद, उस पर अकल इस्तेमाल कर लेने के बाद वो उसको बदल देते थे, समझने की और एक्सेप्ट करने की, एक्नॉलेज करने की बजाय, और वो जानते थे कि वो ये गलत कर रहे हैं, यानी समझते बूझते हुए कर रहे थे, अपनी पूरी समझ के साथ। अल्लाहु अकबर। अहले ईमान इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि मदीना के बनी इसराइल जो यहूद हैं, जूज, वो इस्लाम कबूल कर लेंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने उन यहूदियों की हकीकत को इस तरह से कुरान में बयान फरमाया है। सो माय डियरेस्ट सिस्टर्स, हमारे लिए भी ये मैसेज है आज के दौर में भी, अगर हम गलतफहमियों का ज़्यादा शिकार हैं तो, ठीक है? सो उनमें यहूद के उन उलमा की तरफ इशारा भी किया जा रहा है जो अल्लाह का कलाम जब सुनते थे ना, ठीक है? जब कुरान नाज़िल हुआ,
اور بنی اسرائیل کے وہ لوگ جنہوں نے پھر تورات کو بدل دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو، اور آگے ان کی نسلیں آگے چلتی آ رہی تھیں، اور جب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، پھر انہوں نے اللہ کا کلام یعنی قرآن نازل ہوا، تو جب وہ یہود کے علماء وہ کتاب سنتے، تو ایک تو ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اتنے بدنیت تھے، اتنے سرکش تھے کہ وہ اللہ کا کلام سنتے، جانتے اور پھر اپنی مرضی کے مطابق وہ جو بدل دیتے تھے نا تورات کی کتاب کو، ٹھیک ہے، اس چیز کا ذکر ہو رہا ہے۔ ابھی میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاؤں گی، یہی وجہ ہے ان کی بدل دینے والی وجہ کہ وہ کلام اللہ کے کلام کو بدل دیتے تھے۔ انتہا دیکھیں، یہی وجہ ہے کہ علم کا غلط استعمال کرنے والے کے مقابلے میں ایک عام انسان حق کو تسلیم کرنے میں آسانی محسوس کرتا ہے اور اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ وہ انسان جس نے پہلے ہی اپنے ذہن کو کسی نظریے پر، غلط نظریے پر فکس کر دیا ہو، اس کا واپس صحیح نظریے پر آنا مشکل ہے، لیکن اس شخص کے لیے جس نے کوئی نظریہ ہی نہ بنایا ہو، اس کو درست بات بتائی جائے تو اس کے لیے سمجھنا زیادہ آسان ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات واقعی سچ ہے۔ جیسے ہمارے نبی کی حدیث ہے، جس سے علم دین کی کوئی بات، ایسی بات پوچھی جائے جسے وہ جانتا ہے، پھر بھی وہ اسے چھپائے، تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ تو دین کی معلومات جو ہوں انہیں دوسروں تک پہنچانا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ فرما رہے ہیں ایسی عادت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جیسی عادت ان لوگوں میں ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو، تمہیں کیا لگتا ہے وہ ایمان لے آئیں گے؟ وہ تو اس حد تک نافرمان ہیں، اس حد تک وہ جرت کرتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو حاصل کر بھی لیتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنی مرضی سے اس میں تبدیلیاں کر دیتے ہیں، اور تم امید رکھتے ہو کہ وہ درست ہو جائیں گے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ یہ انفارمیشن ہم لوگوں کو عطا کر رہے ہیں، علم الحمدللہ۔ آخری آیت مبارکہ دیکھتے ہیں کورس 3 کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، اور جب اکیلے ہوتے ہیں ان میں سے بعض دوسروں کے پاس، یعنی دوسرے کچھ لوگوں کے پاس، اس کا مطلب یہ ہے، تو کہتے ہیں کیا تم بیان کرتے ہو ان سے وہ جو کھولا ہے اللہ نے تم پر، تاکہ وہ حجت بنائیں تمہارے خلاف اس کو تمہارے رب کے پاس؟ کیا پھر تم نہیں سمجھتے؟ آئیے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب، لقو وہ ملتے ہیں، لقو وہ ملتے ہیں، اصل میں ہے وہ ملے، یہ ماضی کا سیکنڈ والا ورڈ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور لقیہ، لقو وہ ملے، لیکن ہم یہ کانسیپٹ سورۃ النصر میں کورس 1 میں پڑھ چکے ہیں، نئی بات نہیں ہے کہ جب اذا جاء نصر اللہ ہم نے پڑھا تھا، تو جب اذا آ جاتا ہے نا، تو اذا کے بعد جو ماضی کا لفظ آتا ہے وہ مضارع کے معنی دیتا ہے ہمیں، اذا کے آ جانے کی وجہ سے۔ اصل میں اس کا معنی ماضی ہے، لیکن اذا جب اس کے ساتھ جڑ کر آ رہا ہے، اس کے ساتھ آ رہا ہے، تو اس کا معنی بدل جائے گا مضارع میں، تو وہ سب ملے کی بجائے ہو جائے گا وہ سب ملتے ہیں۔ اور جب وہ سب ملتے ہیں، الذین ان لوگوں سے جو آمنو جو ایمان لائے، ٹھیک ہے؟ آمنا، آمنو ماضی کا سیکنڈ صیغہ ہے یہ، قالو تو وہ کہتے ہیں، قالا قالو یہ بھی ماضی کا سیکنڈ صیغہ ہے، آمنا ہم بھی ایمان لائے، یہ کیا ہے؟ یہ آمنا، آمنو، آمنتا، آمنتو، آمنتم، آمنا، ہم سب ایمان لائے، ٹھیک ہے؟ یہ 6 چابیاں ہم ابھی دیکھ بھی لیں گے۔ اس کے بعد ہے وَإِذَا خَلَا، وَإِذَا اور جب، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح خلا جو ہے وہ اکیلا ہوا، لیکن اس سے جو ہے وہ کیونکہ اذا کے ساتھ آ رہا ہے تو اکیلا ہوتا ہے کہ معنوں میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بعضہم ان کا بعض لوگ، ہم کہتے ہیں بعض لوگوں نے یہ کیا، بعض لوگوں نے وہ کیا، بعض بات سمجھ جاتے ہیں، بعض نہیں سمجھتے، یہ وہی والا بعض ہے۔ تو بعض کا مطلب یعنی سم آف دیم، مینی آف دیم، یعنی کچھ ان میں سے یا بعض لوگ، ٹھیک ہے؟ یہ وہ معنی ہے، ان میں سے بعض، الا طرف، بعض دوسروں کے، یعنی ان میں سے بعض لوگ دوسروں کے پاس
یعنی جب وہ آپس میں ان میں سے کچھ لوگ کچھ کے پاس اکیلے ہوتے ہیں، ان کا ایک گروہ جو ایک ہی جیسی سوچ کا ہے، مقصد یہ ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، جب وہ ایک دوسرے کے پاس اکیلے ہوتے ہیں، باہر کے لوگ نہیں ہوتے ان کے ساتھ، قالو وہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اب یہاں پر بھی قالا اس نے کہا، قالو ان سب نے کہا، لیکن اذا کے بعد آ رہا ہے تو اس پہ اذا والا رول اپلائی ہوگا، انہوں نے کہا کی بجائے وہ کہتے ہیں آ رہا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، اتحدثونہم کیا تحدثون، ٹھیک ہے، تحدثون تم سب بیان کرتے ہو، ٹھیک ہے، ہم ان سے، کیا تم سب بیان کرتے ہو ان سے، بما وہ جو فتح اللہ کھولا ہے اللہ نے، فتح فتحو کورس 1 میں ہم یہ ٹیبل پڑھ چکے ہیں، علیکم علی پر کم تم سب، ٹھیک ہے، اور لیحاجوکم جیسے تحدثونہم پڑھا ہم نے، ایک ہیوی ورڈ ہے، کی ورڈ، آیات کے کچھ کی ورڈز ہوتے ہیں، ان کے معنی وہ مین ورڈز ہوتے ہیں جو ہر جگہ استعمال نہیں ہوتے، پراپر کچھ معنی ہوتے ہیں، اگر وہ ہمیں یاد ہو تو ویسے ہی پوری آیت کا ترجمہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، تو ہر جو ہے نا وہ آیت سے کی ورڈز ایسے پک کر کے سادہ ان پہ فوکس کر لینا چاہیے، سمپل والے معنی تو ہمیں ویسے ہی آ چکے ہوئے ہیں، ہے نا، آسان آسان، اذا الا یہ تو ہمیں پہلے ہی آتے ہیں، اسی طرح یحاجو والا ورڈ آ رہا ہے، یحاجوکم، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لی کا مطلب ہے لیے یا تاکہ کے معنوں میں یہاں پر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یا سو دیٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں، یحاجونا دراصل یہ بھی مضارع ہے، جیسے تحدثونا ہم نے اوپر دیکھا تھا، تم سب بیان کرتے ہو، یہ بھی ہے یحاجونا وہ سب بناتے ہیں حجت یا بنائیں گے، ٹھیک ہے، دلیل کسی بات کا کی لاجک، دلیل، حجت، ٹھیک ہے، اور یہاں پر بھی نون جو ہے وہ نہیں لکھا گیا لی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو پہلے ایک ان کی وجہ سے بتایا تھا نون غائب ہے، اب لی کے ساتھ نون کی ضرورت نہیں ہے، باقی اب وہ کیا ریزنز ہیں وہ بھی اس کورس کا حصہ نہیں ہے، ابھی آپ اتنا ہی سمجھے، اصل میں یہ یحاجونا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ پورے لفظ کے اندر ضرورت نہیں ہے اس کی، تو لیحاجوکم بن گیا، یعنی تاکہ وہ سب بناتے ہیں یا بنائیں حجت تم سب کے لیے، کم تم سب، بھی اس کو یا اس سے، یعنی جو تم عمل کرتے ہو اس سے، ٹھیک ہے، آئندہ، آئندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس، قریب، نیئر، ربکم تمہارا رب، ٹھیک ہے، اوکے، افلا کیا، فا پھر، لا نہیں، تعقلونا تم سب سمجھتے ہو، تعقلونا تم سب عقل رکھتے ہو، عقل استعمال کرتے ہو، سمجھتے ہو، لا تعقلونا تم سب نہیں سمجھتے ہو، لا آ گیا اس کے ساتھ، رائٹ، اور جب وہ ملتے ہیں اور لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، اور جب اکیلے ہوتے ہیں ان میں سے بعض دوسرے بعض کے پاس تو کہتے ہیں کیا تم بیان کرتے ہو ان سے وہ جو کھولا ہے اللہ نے تم پر، تاکہ وہ حجت بنائے تمہارے خلاف اس کو تمہارے رب کے پاس، کیا پھر تم نہیں سمجھتے؟ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مدینہ میں موجود جو یہودی ہیں ان کی چال کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں اپنے محمد نبی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے توسط سے ہم سب مسلمانوں کو، تو مدینہ میں جو حالات تھے، یہودی کئی چالیں چلتے تھے، کبھی تو سامنے سے دشمنی کرتے تھے اور کبھی سازشیں کرتے تھے، سامنے سے اچھے بن جاتے تھے اور ایک خطرناک دشمن کی طرح بیچ میں جاسوس ہوتے تھے اور نقصان پہنچانے کا کوئی موقع جانے نہیں دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اویئر کر رہے ہیں اپنے نبی کو کہ اللہ سے تو چھپے نہیں رہ سکتے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہودیوں کی چال جو ہے نا بڑی چالیں ہیں، تم سمجھو اس بات کو، ٹھیک ہے، جب بھی وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام پھیل رہا ہے، مضبوط ہو رہا ہے سوسائٹی میں، کمیونٹی میں، ان لوگوں کی بھی رسپیکٹ اور اپنا ایک اثر ہے، تو ہر لالچی اور فائدہ حاصل کرنے والا انسان تو یہی چاہتا ہے نا، ہر شخص سے حالات اچھے ہوں تو ہر شخص کا فائدہ مجھے مل رہا ہو، کسی سے بھی دشمنی میں عام طور پر ایک سوسائٹی میں رہتے ہوئے نقصان ہی ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا، تو وہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں نا تو یہ وہ منافق اور اس قسم کی فطرت کے چال باز لوگ ہیں، یہودی ہیں، کہ وہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں ہاں ہم تو تمہارے ساتھی ہیں، تمہارے ساتھ متفق ہیں، ایگری کر رہے ہیں، ایمان والے ہیں ہم، جبکہ اس جملے سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ بھی تو بہرحال ایمان والے ہیں، اس طرح وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی وہ موسیٰ علیہ السلام کی بات یہاں پر ذکر ہو رہی ہے کہ وہ تورات جو نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر، جو تعلیمات انہیں دی گئی اللہ کی طرف سے، وہ اس کی بات اصل میں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو اس کو مانتے ہیں، اور پھر بات یہ ہے کہ تورات تو سچی کتاب تھی، تورات کو بھی انہوں نے بدل لیا ہے، تو اب وہ سمجھو ان کی اپنی کتاب ہی ہو گئی ہے، اللہ کے احکامات کو تو وہ بدل چکے ہیں اپنی مرضی سے،
ٹھیک ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں دراصل وہ زبان کی گفتگو کی ہیر پھیر میں اپنے اس ایمان کی بات کر رہے ہوتے ہیں جو وہ اپنی بنائی ہوئی تورات میں تحریف شدہ کتاب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور تمہیں شو یہ کرتے ہیں کہ جیسے تمہارے ایمان کے ساتھ وہ تمہارے نظریے کے ساتھ اور آم، دین کے معاملے میں وہ تمہارے ساتھ ہیں. تو یہ ایک دھوکہ ہے ان کی طرف سے کو اللہ تعالیٰ یہاں واضح کر رہے ہیں. اور رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کئی نشانیاں موجود تھیں. ٹھیک ہے، یہ میں تھوڑی دیر پہلے ذکر کری تھی نا علماء کے بارے میں، کہ کچھ علماء تو ہیں کہ جب دین کی بات انہیں بتائی جاتی ہے تو رات میں جو باتیں بتائی گئی وہ بھی اللہ کی تھی، جو قرآن میں بتائی گئی وہ بھی اللہ کی درست باتیں ہیں. تو جب ان کو کوئی معلومات کوئی تعلیمات دی گئی اللہ کی طرف سے تو وہ اس کو جانتے ہیں اور ڈالتے ہیں. یہ تو ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا ہے. یہاں بھی بات کی جا رہی ہے کہ یہودی ایسے بھی ہیں جو بات چیت کے دوران کسی مسلمان کے سامنے ان نشانیوں کے متعلق اگر کوئی بات کر دیں، ان میں سے کچھ علماء کہ واقعی موسیٰ علیہ السلام کی جو بتائی ہوئی باتیں ہیں تعلیمات ہیں ان میں یہ نشانیاں موجود ہیں کہ ایک آخری نبی آئیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی تھی یا معلومات فراہم کی گئی تھی. اگر ان میں سے کوئی ایسی سچائی بتانے کی کوشش کرے بھی یا بتانے بھی لگے تو جو باقی ہے نا وہ اس کو روک دیتے ہیں، اس کو ڈانٹتے ہیں کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو، کیوں تم یہ نشانیاں مسلمانوں کو بتا رہے ہو. ہم مطلب وہ جانتے بوجھتے آخری نبی کی نشانیاں سب ان کی حقیقت کو کہ واقعی یہ اللہ کے آخری نبی ہیں مانتے ہوئے بھی انکار کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے انہیں معلوم تھا اللہ کی کتاب سچی کتاب ہے پھر بھی بدل دیتے ہیں، اسی طرح انہیں معلوم ہے کہ نبی صحیح نبی ہیں، ان کے دل جانتے ہیں لیکن وہ اقرار نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اگر تم ایسا کرو گے تو وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے تمہارے خلاف حجت پیش کریں گے. یعنی وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، اور جو اگر کسی میں تھوڑی سمجھ بوجھ سے کوئی چلنا بھی چاہے تو اس کو بھی درست رستے پر چلنے سے روک دیتے ہیں. تو یہ یہود کا رویہ یہاں بتایا جا رہا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کے معاملے میں وہ انتہائی پستی کا شکار ہے. یعنی اس انسان سے بڑا روحانی مریض کون ہوگا؟ آپ کا دل ایک چیز کی گواہی دے رہا ہے، آپ کا ضمیر، آپ کی عقل آپ کو بتا رہی ہے تو آپ جانتے ہو کہ وہ صحیح ہے پھر بھی نہ مانو، تو پھر اس سے زیادہ دین کی اور عقل کی پستی اور کیا ہوگی. تو اس گمان میں تھے وہ کہ اگر وہ دوسرے لوگوں سے اپنے کرتوت کو چھپائے رکھیں گے تو اللہ بھی اسے شاید جان نہیں سکے گا اور پکڑ نہیں سکے گا. یہ پتہ ہے کیسی بات ہے مائی ڈیئرسٹ سسٹرز، میں ماشاءاللہ کافی ٹائم ہو گیا ہے میں قرآن کلاسز پڑھا رہی ہوں. اللہ کرے اللہ توفیق دے تو اور بھی زیادہ پڑھائیں ہم. تو میری ہی کچھ میں آپ کو اپنا ذاتی ایکسپیرینس بتا رہی ہوں، شاید آپ کے ساتھ بھی ہوا ہو. مجھے کچھ میری انوسینٹ سسٹرز کچھ نے کانٹیکٹ کیا کچھ اور سٹیز سے، اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ ہم جن کو بھی پڑھاتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں آپ بھی اس کو اسپریڈ کریں، لوگوں کو بتائیں، پڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، سپورٹ کریں گے. تو ان کو بھی کہا گیا اور انہوں نے میرے سامنے مجھے کال کیا کہ ضروری بات ڈسکس کرنی ہے. میں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کچھ لوگوں کو ہم کنونس کر رہے ہیں کہ آپ قرآن سمجھیں. تو وہ ان لیڈیز نے ایکسکیوز دیا ہے قرآن نہ سمجھنے کا، اور ایکسکیوز یہ دیا ہے کہ دیکھو جتنا دین ہمیں پتہ ہے اس پہ تو عمل نہیں ہوتا، باقی اگر ہم سمجھیں گے نا تو اس پہ بھی عمل کرنا پڑے گا. تو گویا وہ معصومیت ان سسٹر کی یہ تھی نہ سمجھی. ان کو لگتا تھا کہ اگر ہم آنکھیں بند کر لیں گے نا نہیں سنیں گے تو پھر شاید ہم معاف ہو جائیں گے قیامت کے دن. تو یہ ہمارے لوگوں میں عام یہ سوچ ہوتی ہے، آپ یقیناً میری بات سے اگری کریں گے، کئی لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ اور دین کو نہ ہی سیکھو ورنہ عمل کرنا پڑے گا. تو یہ ایک طرح کا فراڈ ہوتا ہے، ہماری اپنی سوچ کا دل کا چور ہوتا ہے، کیونکہ اس طرح کا فراڈ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کر سکتے ہیں. ہماری چاہے نہ سمجھی ہے، معصومیت ہے، ہمیں ایک دوسرے کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ اللہ کے ساتھ کوئی چال نہیں چل سکتے ہم. قیامت کے دن اگر ہم اللہ سے یہ کہیں گے ہمیں فلاں بات پتہ نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ کیا ہمیں کہیں گے اٹس اوکے تمہیں پتہ نہیں تھی، تم گئے نہیں قرآن سمجھنے، ٹھیک ہے میں تمہیں معاف کرتا ہوں. اور جو قرآن سمجھنے گئے تھے اللہ ان کو سزا دیں گے، ان کو ایٹ لیسٹ اس چیز کا ریوارڈ ملے گا، انہوں نے کوشش تو کی ہے. علم جتنا زیادہ حاصل کیا جائے نا عمل اس پہ آسان ہو جاتا ہے، علم کا ثواب تو ملے گا. اور جو لوگ ایسا بہانہ پیش کریں گے کہ ہمیں تو علم ہی نہیں تھا، تو میں یقیناً یہی کہا جائے گا کہ تمہیں پتہ تھا نا کہ قرآن ہے، کیوں بھیجا گیا ہے؟ تمہیں پتہ تھا نا نبی آئے ہیں، ان کی بات ماننی ہے، قرآن ہے اس پہ عمل کرنا ہے، تمہارے گھر میں موجود تھا نا، پھر تم کیا ایکسکیوز دیتے ہو؟ پھر تو تم نے خود عمل نہیں کیا اس پر، تم نے خود اس کو سمجھا نہیں. تو اس طرح سے ہم بچ نہیں سکیں گے، الٹا وہ سزا زیادہ ہوگی. تو یہ وہی والی بات ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اپنی زبان سے وہ بات ہی نہ نکالیں، ہمارے دلوں کو تو پتہ ہے کہ نبی کے بارے میں نشاندہی کر دی گئی تھی پہلے ہی تورات میں ہی موسیٰ علیہ السلام کے تھرو، لیکن ہم ایسی بات کرتے ہی نہیں، مسلمانوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا اور اب اللہ کے سامنے بھی معاف ہو جائیں گے کہ ہم نے تو ایسا کوئی ذکر ہی نہیں کیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. اللہ فرما رہے ہیں میں تو جانتا ہوں تمہاری نیتوں میں چھپی
چھپی اچھائیوں کو بھی اور میل کو بھی. تو بات یہی ہے نیتیں جو ہے نا صاف رکھیں. نیتوں کا معاملہ بڑا خاص ہے. یہ وہی ہوتا ہے کہ جو دل میں چیز آ رہی ہے اللہ وہ جانتا ہے. تو دل میں اگر ہم اللہ سے ہی چور رکھیں گے تو ہم بچ نہیں سکیں گے. ہمیں اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے جتنی ہم کر سکیں. پھر اللہ سے رحم کی توقع بھی ہم کر سکتے ہیں, رکھنی چاہیے یقیناً اچھی امید, لیکن اپنی کوشش پوری کرنے کے بعد. ٹھیک ہے, سبحان اللہ. تو ہم نے دیکھا قالوا اتحدثونہم, تو وہ کہتے ہیں کیا تم بیان کرتے ہو ان سے. اسی طرح فتح اللہ علیکم, کھولا ہے اللہ نے تم پر, لیحاجوکم, تاکہ وہ حجت بنائے تمہارے خلاف. امپورٹنٹ ورڈز میں نے آپ کو یہاں بتا دیے. یہ دیکھیں کی ورڈز میں آپ کو کہہ رہی تھی نا, تو اس پورے مضمون کو یاد رکھنے کے لیے کچھ ویئر ورڈز اگر آپ ان کے ترجمے کو یاد کر لیں تو آپ کو یہ پورا ٹاپک آپ کو جو ہے نا ان دو آیات کا یاد رہے گا الحمدللہ. کوئی سسٹر ترجمہ پڑھ کے بتا دیں آیت نمبر 75. سسٹر صفیہ. میں پڑھوں؟ جی میم. جی. کیا پھر تم توقع رکھتے ہو یہ کہ وہ ایمان لے آئیں گے تمہارے لیے, حالانکہ تحقیق تھا ایک گروہ ان میں سے وہ سنتے تھے اللہ کا کلام, پھر وہ بدل دیتے تھے اسے بعد اس کلام کو سمجھ لینے کے, اور وہ جانتے تھے. آیت نمبر 76 یہ بھی بتا دیں. جی. اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے, اور جب اکیلے ہوتا ہے ان کا بعض دوسروں کے پاس تو کہتے ہیں کیا تم بیان کرتے ہو ان سے وہ جو کھولا ہے اللہ نے تم پر, تاکہ وہ حجت بنائیں تمہارے خلاف, اس کو تمہارے رب کے پاس, کیا پھر تم نہیں سمجھتے؟ ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیر. الحمدللہ. تو ہم نے سورۃ البقرہ کی آخری آیات QC3 کے اکارڈنگ ہم نے وہ آج سیکھ لی ہیں, اور ہمیں سے پتہ چلا ہے کہ جو لوگ اللہ کے کلام کو بدلنے تک میں ڈرتے نہیں ہیں ان سے اسلام کو قبول کرنے کی امید نہیں رکھنی چاہیے, جن کی اتنی جرت ہو کہ وہ اللہ کے کلام کو تبدیل کر دیں. ٹھیک ہے, اور یہ کہ وہ لوگ دو رخے ہیں, وہ سچے لوگ ہیں ہی نہیں, ایک بات پر قائم رہنے والے ہیں ہی نہیں. انہوں نے حق بات کو چھپانے کی پوری کوشش کی ہے. جو بھی مضبوط پارٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ مل جاتے ہیں وہ. اینی ویز یہ کوئی سیاسی بیان نہیں تھا. آج کل جو حالات چل رہے ہیں اس میں ہر چیز ایسے لگتی ہے کہ کچھ لوگ کبھی ایک پارٹی کے ساتھ ہو جاتے ہیں, کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ. ہمارے الیکشنز کی وجہ سے میں یہ بات کر رہی ہوں. اینی ویز, تو یہ دو رخی فطرت جو ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے, اور ہمیں یہاں دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ہر حصے پر ایمان لانے والا بنائے, اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آج آخری لیسن کے ساتھ یہ سب سے بہترین دعا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور ہمیں احتساب کرنا ہے پاسٹ میں کہ ہم قرآن کو سمجھنے اور دوسروں کو سمجھانے کے لیے اب تک ہم نے کیا ایفرٹ کی ہے, کتنا وقت ہم گزار چکے ہیں اور کتنا باقی ہے. سو انشاءاللہ ہم پلان کرتے ہیں کہ کسی بھی بات پر عمل کرنے یا پھیلانے سے پہلے اسے قرآن و حدیث کے اکارڈنگ چیک کریں گے, یا علماء کرام کے تھرو ان سے ہیلپ لیں گے, اور اس کی روشنی میں ہم اس کو عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور دوسروں کو یہی بات بتائیں گے. الحمدللہ. کچھ اسماء افعال دیکھ لیتے ہیں. فریق ایک جماعت, فرقا جماعتیں. ٹھیک ہے, ایک ہی یہاں پر ہمیں واحد جمع کے میں ایک ہی ورڈ دیا گیا تھا. اسی طرح سے کچھ صحت مند افعال ہیں جیسے طامعہ, افتطمعون, تطمعون تھا نا یہ, تو طامعہ, طامع عین صحت مند ہے. سمع یسمع اسما, سمع یتمع اتما, طامع متموع طامع. ٹھیک ہے, سمع یہ ہم کورس 1 میں بارہا پڑھ چکے ہیں. باب بھی ہے, یہ باب کا نام ہے, پیٹرن. اسی طرح سے سمع کا ایک ٹیبل, عالمہ, اس طرح عاملہ ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے, اور فتح یہ پہلے باب کا پہلا ٹیبل جو ہم پڑھتے ہیں, مین باب ہے یہ. اور اس طرح لقیہ میں اس کے بارے میں بتا رہی تھی, جیسے رضیہ یرضا ارضا ہوتا ہے, ایسی لقیہ یلقا القا لاقن ملقی لقاء, ملاقات سے ہے یہ لفظ. ٹھیک ہے, اسی طرح خلا دعا سے بنتا ہے, جیسے دعا یدعو ادعو. اسی طرح خلا یخلو اخلو, خالن مخلوب اور خلوب. ٹھیک ہے, اور آگے بڑھتے ہیں ہم. یہاں پر ہے اسلامہ سے آ رہا ہے یہ. ٹھیک ہے, اس میں حمزہ آ رہا ہے, تو آمنا یؤمنو آمن. ٹھیک ہے, اور مؤمنن مؤمنن ایمانن. ٹھیک ہے, اسی طرح سے علامہ سے حرف ہے, علامہ یعلم علم, حرف یحرف حرف, اور یہ مزید فی ہیں جو QC3 میں انٹروڈیوس کرائے گئے ہیں. محرف محرف تحریف. QC3 کی سب سے مزے کی بات یہ ہے, آپ کو پہلے سے
تیلی چابی کے ساتھ مصدر آخری بھی بتا دیا جاتا ہے اور اس کے فائل مفعول صرف زبر زیر کا فرق ہے. تو یہ صرف مزید فی کے افعال سمجھنے پڑے ہیں ہم نے, باقی چیزیں زیادہ آسان ہیں کیونکہ QC2 میں دیکھا جائے تو اس کے فائل مفعول میں زیادہ فرق تھا, تو وہ ایک چیلنج تھا. الحمدللہ اس حساب سے کورس 3 بہت آسان ہے, بشرطے کہ 1 اور 2 کے کانسیپٹ ہم نے اچھے سے یاد رکھے ہوں. تو علامہ کے پیٹرن پر ہی حدث یحدث حدث, محدث محدث تحدیث, ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہمارے سامنے ہے جناب حاجہ یحاجو حاجج, محاج 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 اور محاجہ, ٹھیک ہو گیا. آگے ہم چلتے ہیں. الحمدللہ ہم نے اس کو مکمل کر لیا. اب آئی نو ٹائم از شارٹ, ہماری کلاس تھوڑی سی فیو منٹس آگے جائے گی کیونکہ آج کے ٹیبلز میں بھی کوئی ایسی ٹیکنیکل چیز نہیں ہے. 1-1.5 منٹ کے بعد ہم کنٹینیو کرتے ہیں. آپ ایٹ لیسٹ اسکرین سے اپنی آنکھیں ہٹا لیں, پانی وانی پئیں, واپس آئیں, تو ہم گرامر کے حصے کو اسٹڈی کرتے ہیں جو کہ بہت آسان ہے اور بہت تھوڑے ٹائم میں مکمل ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الحمدللہ. آئیے قرآن سمجھتے ہیں آسان طریقے سے, جس میں ہم نے سورۃ البقرہ کی کے پہلے 5 صفحات کے بعد اگلے 5 یعنی ٹوٹل پہلے 10 صفحات سمجھ لیے ہیں, اور صفحہ نمبر 10 کے آخری 2 حصے سی اور ڈی آج سمجھ رہے ہیں, اور ان سی اور ڈی کے ساتھ گرامر کے 2 ٹیبلز ہیں جو ہمیں ابھی دیکھنے ہیں. ان میں سے ایک ہے استقامہ, ٹھیک ہے. آئیے اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے بنا ہے اور اس کو ذہن میں رکھنے کی, یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ کس کے وزن پر ہے, استغفرا, ٹھیک ہے, یعنی استفعلا. اگر فا کلمہ, عین کلمہ, لام کلمہ دیکھا جائے اس کے مطابق استفعلا ہے. استفعلا سے جو باب ہمیں بتایا گیا ہے, جو ٹیبل یاد کرنے کا, وہ ہے استغفرا, جس بارے میں ہم نے ڈسکشن بھی کی تھی کہ جب ہمیں فا عین لام کلمہ سے کورس 1 میں فعلا فعلو فعلتا فعلتو والا ٹیبل سکھایا گیا ہے, پوری پریکٹس کا ٹائم دیا گیا ہے, تو اب کورس 3 میں جب مزید فی افعال آئے ہیں, فا عین لام کے نئی صورتیں آئی ہیں, نئی شکلیں, ان کی پریکٹس ہمیں کیوں نہیں دی گئی. تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ بک بنانے والے بھول گئے ہیں, بلکہ میں نے اس کو سینئرز سے ڈسکس کیا ہے. اور بات یہ ہے کہ دراصل یہ جو باقی الفاظ ہیں فعلا کے بعد جو ابھی مزید فی میں ہم پڑھ رہے ہیں, جیسے میں نے کہا استغفرا کو اگر فا عین کلمہ لام کلمہ پہ دیکھا جائے تو بنتا ہے استفعلا, لیکن یہ دراصل کوئی لفظ ایگزسٹ نہیں کرتا. یہ فا عین لام کے پیٹرن کے حوالے سے تو ہم ذہن میں رکھ سکتے ہیں, لیکن اس کا کوئی معنی بھی نہیں ہے. یہ قرآن میں بھی کہیں نہیں ہے, اس کا معنی بھی نہیں ہے. اور ٹو بی ویری آنیسٹ, اگر ہم اس کو یہ تفعلا اور یہ فعلا اور یہ سارے ورڈ جب ہم ایک جیسے ہیں نا آوازوں میں, ساؤنڈ ملتی جلتی کرتے ہیں, اگر ہم ان کے پورے ٹیبل پڑھیں ہر ایک حصے کو لے کر, تو یہ ہمارے لیے پہچان کرنا الگ الگ بہت مشکل ہو جائے گا, اور اس کا کیونکہ معنی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ وجہ ہے کہ ان کا صرف حوالہ دے کر ان سے بننے والا ایک مین ورڈ ہمیں فیل دے دیا گیا. جیسے استفعلا کو پڑھانے کے لیے انہوں نے کہا استغفرا کا لفظ آپ پریکٹس کرو, ٹھیک ہے. تو استغفرا جو ہے اس پر جو ہم نے کمزور فیل جو ہے وہ ہم سیکھ رہے ہیں آج, وہ ہمارے پاس ہے, یعنی استقامہ, استغفرا استقامہ, ٹھیک ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ استقامہ کیسے اس سے آیا, تو میں آپ کو شارٹلی بتا دیتی ہوں کہ یہ بات تو ہم نے کورس 2 میں سیکھ لی تھی اور اتنا زیادہ پریکٹس کیا تھا کہ ہم نے ڈائجسٹ کر لیا ہے کہ جو کمزور حرف ہوتے ہیں وہ کبھی بھی آتے جاتے رہتے ہیں, تو ہمیں ان کے آنے جانے پر ہمیں ان کو یہ چھوٹ دی ہوئی ہے عربک زبان نے. تو یہاں دراصل استغفرا جو ہے
یہ اس طرح سے بنتا ہے. اگر ہم اس کو اپنی ذہنی تسکین کے لیے سمجھنا چاہیں, استغفر تو بن رہا ہے اسی طرح سے تقوما. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں استغفر استقوما. ٹھیک ہے, لیکن بات پھر وہی ہے کہ یہاں پر یعنی ایک بات تو اس سے کلیئر ہوگی کہ جب بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جو پہلا والا جو ماضی کا پہلا صیغہ ہوتا ہے, اگر اس میں ہمیں الف نظر آئے, ٹھیک ہے, مطلب روٹ لیٹرز میں, تو وہ اصل میں الف نہیں ہوتا, ہو ہی نہیں سکتا. یا تو وہ واو ہے یا یا ہے, اور اس کی بدلی ہوئی شکل ہمیں نظر آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے یہ الف اصل میں یا واو ہے یا پھر یا ہے. اب میں نے آپ کو لفظ دے دیا استقواما, تو اس سے پتا چل گیا کہ یہاں پر واو ہے. یعنی 3 روٹ لیٹرز ہیں جن سے دراصل استقامہ بن رہا ہے, یعنی وہ ہے قاف, واو اور میم. ٹھیک ہے, اب یہ ان تینوں سے بن رہا ہے. اور جو مزید فی ہے, یہ مزید اس میں کیا ایڈ ہوا ہے؟ مزید اس میں ایڈ ہوا ہے جناب الف, سین اور تا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم نے ابھی دیکھا ہے نا استغفرا, تو یہاں پہ روٹ لیٹرز ہیں غین, فا اور را. لیکن یہ اس میں جو مزید فی ہیں, یعنی جو مزید اس میں ایڈ ہوئے ہیں, وہ ہیں الف, حمزہ, سین اور تا. یہ 3 ایڈ ہوئے ہیں, یہ مزید اس میں آئے ہیں, یعنی مزید فی ہم اس کو بولتے ہیں. تو اس لیے یہ تو ایز اٹ از چلیں گے ہی چلیں گے ساتھ. باقی جو کہانی تبدیل ہوتی ہے پیٹرن مختلف صیغوں میں, وہ سارا غین فا را میں آ رہا ہے. اسی طرح یہاں پر قاف واو میم میں آتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہم نے ابھی میں نے آپ کو بتایا, دراصل یہ فا عین لام کلمہ ہوتا ہے نا بیسیکلی, تو وہ لفظ بنتا ہے استفعل. یہ دیکھیں, آئی ایم ٹیلنگ یو, استفعل. اصل میں جو میں بات آپ سے کری تھی, جو کہانی شروع ہوتی ہے ہماری سمجھنے کی, وہ فا کلمہ, عین کلمہ اور لام کلمہ سے ہوتی ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں استفعل. اب آپ دیکھیں استفعل ہو یا استغفر ہو یا استقواما ہو, اب اس میں کوئی جو ہے تبدیلی نہیں ہے. اور کیونکہ پوری گیم ہوتی ہے فا کلمہ, عین کلمہ اور لام کلمہ کی, جو ہم نے فعل فاعلو میں پڑھا تھا. ٹھیک ہے نا, چاہے پھر اس سے یفعلو یفعلون بنے, کچھ بھی رہے, لیکن اصل فا عین لام 3 کلمات ہیں. تو یہاں بھی فا عین لام اصل ہے اور روٹ لیٹرز ہیں, اور اس میں جو مزید ایڈ ہوا ہے, مزید اس میں ہے یا مزید فی ہے, وہ ہے الف, حمزہ, سین اور تا. ٹھیک ہے نا, تو اسی طرح فا عین لام کلمہ کی جگہ غین فا را لگ گیا, اور حمزہ سین تا اسی طرح آ گیا. یہاں پر اگر دیکھا جائے, قاف واو میم فا عین لام کی جگہ آ گیا, اور حمزہ سین تا مزید اس میں ایڈ ہو گیا. اب آپ کو یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ ایک گروپ میں کیسے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ کمزور حرف ہے, تو کمزور حرف تو کبھی بھی چلا جائے گا, ہے نا, اس کی جب بھی طبیعت ناساز ہوگی وہ چلا جاتا ہے. تو یہاں پر واو سمجھے کہ چلا گیا, اور اس کی جگہ الف نے لے لی. ٹھیک ہے, اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ کمزور ہے نا حرف, اور واو کی جگہ یہاں فی الحال الف آیا ہے. اور وہ جو زبر جو واو پر آ رہا تھا, ٹھیک ہے, وہ کیونکہ کمزور حرف تھا, وہ والا زبر, کیونکہ زبر ایک بیسک جو جزم یا سکون ہوتا ہے وہ نسبتاً کمزور ہوتا ہے, اس کی آواز بھی رک جاتی ہے, وہاں سکون آ جاتا ہے جہاں جزم ہو. تو قاف لیکن صحت مند فعل ہے, صحت مند حرف ہے, سوری. تو اس لیے واو جب غائب ہوا تو واو والا زبر جو ہے وہ قاف پر آ گیا. ٹھیک ہے, اس لیے وہ بن گیا استقامہ, یعنی واو والا زبر اٹھ کر قاف پر آ گیا, اور واو تبدیل ہو گیا الف سے. ٹھیک ہے نا, تو یہ بن گیا استقامہ. یہ دراصل ایک اپنی وہی بات کہ اپنی ذہنی تسکین کے لیے ہمیں یہ چیزوں تھوڑا سا سمجھ لینا چاہیے, تاکہ بہرحال ہمیں عربک رول کے مطابق ٹیبلز کو یاد کرنے میں آسانی ہو. میں نے آج ٹیبل کی بیسک آپ کو یہیں پہ بتا دی ہے. آگے ہم سمپلی چلتے ہیں, اینڈ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے 8 ڈفرینٹ پیٹرنز سیکھے ہیں. یعنی آپ یہ سب دیکھ سکتے ہیں, ہم نے یہ جو ریڈ کلر میں نظر آ رہے ہیں, یہ فعل کا پہلا صیغہ ہے, علمہ, حاسبہ, اسلمہ, اختلفہ اور استغفرہ, جو آج بھی ہم پڑھ رہے ہیں. اور ان کا مصدر تعلیم, محاسبہ, اسلام, اختلاف, استغفار. تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہے. اختلاف مت کیجیے, استغفار کیجیے. یہ جملہ یاد رکھیں تاکہ ہمیں یہ 5 مزید فی افعال یعنی پیٹرنز یا باب ہمیں یاد رہیں. ٹھیک ہے نا, جیسے 4 باب ہم نے کورس میں پڑھے تھے, کورس 1 میں, تو یہ بھی باب ہیں. اور پھر تدبر اور تدارس کیجیے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب, اور انہی سے پھر بالترتیب
मादी का सीगा बनता है तदब्बरा, तदारसा, इनकलबा। आगे बढ़ते हैं और ये देखें आपको मजीद नजर आ रहा है वही वाली गेम फ़ाइन लाम से सिर्फ समझने के लिए हम फ़ाइन लाम के पैटर्न को ज़हन में पीछे कहीं बैक स्टेज हम रखेंगे ताकि हम उसको बैक स्टेज रखकर स्टेज पर जो है वो ऑन स्क्रीन हम काम कर सकें, ठीक है ना? तो बैक स्क्रीन पर मजबूती जो है उसकी जड़ें रखना ज़रूरी है। तो ये जड़ें हैं, फ़ाइन लाम से निकल रहे हैं ये अल्फाज़, ठीक है? लेकिन हम प्रैक्टिस इनकी करते हैं क्योंकि ये बाकायदा अल्फाज़ हैं, कुरान में भी हैं, इनके मानी भी हैं, इसलिए हम पूरे टेबल की प्रैक्टिस के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं इनकी जगह। सही हो गया? आगे बढ़ते हैं। ये 4 बाब हमने कोर्स 1 में पढ़े, फिर ये सब आप देख रहे हैं, ये जो लाइट कलर्स में आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, वहाबा वाद, काला ज़ादा धा हदा ज़न्ना ज़ल्ला और बहुत सारे ये हमने कोर्स 2 में पढ़ लिए थे। अब कोर्स 3 में हमने जो नए अबवाब शुरू किए थे, उनके मुताबिक हमने बहुत आसानी से सेहतमंद पढ़े और फिर थोड़ी-थोड़ी, छोटी-छोटी इंटरेस्टिंग तब्दीलियों के साथ, कट्स के साथ हमने जो है वो कमज़ोर अफ़आल वाले मज़ीद फ़ी पढ़े हैं। मज़ीद फ़ी के कमज़ोर अफ़आल, उसी तरह मज़ीद फ़ी के यकसा हरूफ वाले अफ़आल, ठीक है ना? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस्तिक़ामा पढ़ रहे हैं जिसका मतलब है वो साबित कदम रहा। जैसे ये बना है दरअसल क़ामा से, यहाँ आप देख सकते हैं। क़ामा का मतलब होता है वो खड़ा हुआ और इस्तिक़ामा वो साबित कदम रहा, ठीक है? यहाँ तो फिर भी मानी मिल रहे हैं वरना कई दफ़ा ऐसा होता है कि लफ्ज़ जब मज़ीद फ़ी हो जाता है कोई भी फ़ेल समहाउ ऐसा है कि मानी बिल्कुल तब्दील हो जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि रूट लेटर एक होने से मानी जो है वो सेम रहे, ठीक है ना? जी, तो आई टोल्ड यू डिटेल ऑफ मादी, यहाँ आप देख सकते हैं। इस्तकामा वो साबित कदम रहा, इस्तकामू वो सब साबित कदम रहे, इस्तकम था आप साबित कदम रहे, इस्तकमतु मैं साबित कदम रहा, इस्तकमतुम आप सब साबित कदम रहे, इस्तकमना हम साबित कदम रहे, ठीक है? और इस्तकामा, इस्तकामू, इस्तकमता, इस्तकमतु, इस्तकमतुम, इस्तकमना। अब जहाँ पहले 2 अल्फाज मुकम्मल हुए तो आपने देखा कि अलिफ जो कि नज़र आ रहा था असल में वाव है, वो चला गया क्योंकि कमज़ोर हर्फ है भई हम उसे कुछ कह नहीं सकते। अब वो चला गया तो उसके बगैर हम बाकी टेबल पढ़ रहे हैं। उसकी जगह लेने कोई वाव या नहीं आया। तो अलिफ के बगैर हम पढ़ रहे हैं इस्तकमता, इस्तकामता नहीं पढ़ रहे। इस्तकमता, इस्तकमतु, इस्तकमतुम, इस्तकमना, राइट? आगे बढ़ते हैं और बोलचाल से इसी तरह से हम इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि टेबल हमें ज़्यादा अच्छा याद रहे, ठीक है? इसी तरह से फिर ये बनता है यस्तकीमु, ठीक है? यस्तकीमु और यस्तकीमूना, ये जैसे बनता है ना इस्तग़फ़रा से यस्तग़फ़िरु बनता है, यस्तग़फ़िरु। तो यहाँ भी बनता है यस्तक़विमु। अगर हम उस हिसाब से समझने की कोशिश करें, सेहतमंद के हिसाब से यस्तग़फ़िरु, यस्तक़विमु। लेकिन जैसे फ़ेल मादी में मैंने आपको अभी समझाया है कि वाव जो है वो कमज़ोर हर्फ है, वो वहाँ से तब्दील हो गया। तो यहाँ पर भी ये हुआ है कि ये जो या है, इसकी जगह असल में तो इसमें रूट लेटर वाव है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। और क्योंकि जैसे यस्तग़फ़िरु था, ज़ेर का इस्तेमाल था, तो ज़ेर जो है वो अपने बाद या चाहता है, तो ये उनकी आवाज़ें भी सेम होती हैं। ज़ेर आ जाए या किसी चीज़ के साथ या आ जाए, ई की आवाज़ आती, ई, आ, ऊ की आवाज़ नहीं आती। तो वो सेम है ना उनका इस्तेमाल, तो इसलिए यहाँ पर सूटेबल रहा या, वाव से वो तब्दील हो गया, तो बन गया यस्तकीमु, यस्तक़विमु की जगह, ठीक है? यस्तकीमु, यस्तकीमूना, तस्तकीमु, अस्तकीमु, तस्तकीमूना, नस्तकीमु, ठीक है? और इनकी भी प्रैक्टिस ऑब्वियसली हम कर सकते हैं जैसे हम कोर्स 1 से करते आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जब हम बात करते हैं जनाब अम्र की, तो हमने पढ़ा था इस्तग़फ़रा से इस्तग़फ़िर, तो क्या किया था? लास्ट हर्फ पर सुकून कर दिया था, जज़्म, और सेकंड लास्ट के नीचे ज़ेर, यानी इस्तग़फ़रा, इस्तग़फ़िर। बहुत आसान कुलिया, हम काफ़ी टाइम से इसको फ़ॉलो कर रहे हैं। इसी तरह से इस्तक़ामा में आ रहा है, यानी ये जो इस्तक़ामा है, यहाँ पर अगर हम देखें, तो ये जो है, ठीक है ना? यहाँ पर हमने पढ़ा था इस्तग़फ़रा जो है, इस्तक़वमा बनता है वैसे, लेकिन मैं आपको बता चुकी हूँ ये इस्तक़ामा कैसे बना, ठीक है? अगर इस्तक़वमा हो, तो यहाँ पर भी होगा इस्तक़विम, लेकिन क्योंकि वो वाव की हालत तब्दील हो रही है, कमज़ोर हर्फ की तब्दीली को हमें समझना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग याद रखना पड़ता है। तो ये जो तब्दीली आई है, उस तब्दीली की वजह से ये लफ्ज़ हो गया
इस्तकिम, इस्तकिम, लेकिन जेर अपनी जगह कायम है क्योंकि इसमें जेर का इस्तेमाल इस्तगफिर में भी था, तो यहाँ भी इस्तकिम है। अगर वाव बाकी रहता तो बनता इस्तकविम, फिर आपको समझने में कोई कंफ्यूजन ही ना रहती सेहतमंद और कमजोर में, लेकिन वो कमजोर है, थोड़ी सी आवाज चेंज होती है। इस्तगफिर, इस्तकिम, वाव के बगैर हमें ऐसे पढ़ना पड़ेगा, सही है। तो क्या बना जनाब टेबल हमारे पास? इस्तकिम साबित कदम रह, इस्तकीमू तुम सब रहो, ला तस्तकिम मत साबित कदम रह, ला तस्तकीमू मत साबित कदम रहो। और हज़रत सुफियान के बारे में बताया गया कि उन्होंने कहा कि मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, आप मुझे इस्लाम के ताल्लुक से कोई ऐसी बात बताइए कि मैं आपके अलावा इस बारे में किसी से ना पूछूं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कहो मैं अल्लाह पे ईमान लाया, फिर साबित कदम रहो, उस बात पे डट जाओ। सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत सी बात है। तो ये हमें एक एडिशनल यहाँ बता दी गई है, राइट। इस्तकिम, अस्तकीमु, इस्तकीमु, नस्तकीमु, यानी अम्र का बोलचाल में जवाब मुदारे से दिया जाता है। अब फाइल मफूल जैसे इस्तगफरा से मुस्तगफिर और मुस्तगफर बना, सिर्फ जेर और जबर का फर्क है, सेकंड लास्ट हर्फ पे और शुरू में मुंह लगाना है। सेम लाइक दैट इस्तकामा से मुस्तकीम बना है, शुरू में मुंह लगाया और काफ के नीचे हमने भी यहाँ पर जेर कर दिया, और इसका मफूल की जरूरत नहीं है। तो इस्तिगफार था जैसे, उसी तरह यहाँ बना इस्तिकामा, इस्तिकामतुन, ठीक है। ओके, क्योंकि फेल तो जो अकॉर्डिंगली तब्दील होते हैं अल्फाज, और मोनस जब हम देखेंगे तो माजी में इस्तकामा के आगे ता साकिन लगा दें तो बनेगा इस्तकामत, आसान। और तस्तकीमु मुदारे का तीसरा सीगा, इसको एज इट इज मोनस की जगह लिख दें तस्तकीमु, बहुत आसान है, ठीक है। ओके, सो इसकी आप सिंपली इस तरीके से मजीद प्रैक्टिस कर सकते हैं। टाइम शॉर्टेज की वजह से मैं अभी नहीं करवा रही, एंड आई बिलीव कि अभी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो भी काफी कम रह गए हैं। कोई बात नहीं, इट्स ओके, आई नो, बट इस्तकामा, यस्तकीमु, इस्तकीम, मुस्तकीमन, नो वन, इस्तकामतन, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपनी वर्कबुक को अटेम्प्ट करें। इस्तकामा से इस्तताअ का टेबल आप पढ़ सकते हैं, यस्ततिउ, इस्तती, फिर मुस्ततिउन, मुस्तताउन और इस्तताअतुन। ये चाबियां मैंने आपको बताई, आप इजीली जो है उसका टेबल बना लेंगे। एंड अभी जो है वो एक और टेबल मैं आपको शॉर्टली दिखा देती हूँ, जैसे कि मैंने आपको अभी डेप्थ में इसकी थोड़ी डिटेल बताई है दोबारा से, जो हम कोर्स 3 के आई बिलीव शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि किस तरह से तब्दीलियां होती है, स्पेशली जब हमने कमजोर फेल पढ़े हैं मजीद फीके। तो तवल्ला है जो तदब्बरा के पैटर्न पर है, तो मैं बजाय इसके कि आगे जाऊं मैं यहीं पर बताऊंगी असल बात जो तब्दीली की है, और आगे जाके फिर हम स्मूथली पढ़ लेंगे। तो तदब्बरा, राइट। अब आपको चाहिए, ये लफ्ज तदब्बरा का फ्रेंड है तो इसकी आवाज तदब्बरा जैसी होनी चाहिए। सो डियरेस्ट सिस्टर्स, आप इसको देख सकते हैं इस तरह से, तवल्लया, तदब्बरा, तवल्लया, ठीक है। या आप इसको पढ़ सकते हैं, अगर फा आइन लाम कलिमा के हिसाब से देखा जाए तो हम इसको कहेंगे तफाअला, यानी फा आइन लाम तफाअला, उसमें एक्स्ट्रा क्या है, ता एक्स्ट्रा हुआ और एक शद एक्स्ट्रा हुआ, है ना, तफाअला, राइट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी एक तो ता मजीद ऐड हो रहा है और एक यहाँ पर ऐड हो रहा है शद। अब ये कहाँ से आ रहा है, असल में ये बन रहा है वल्ला से, मैं आपको बता देती हूँ, वाओ, ठीक है। और लाम और या जो है ये इसके रूट लेटर्स हैं, ठीक है। ता एक उन्होंने शुरू में ऐड किया और फिर देखिए शद भी आ रहा है, यानी कि आप देखोगे कि लाम जो है वो इसमें एक ऐड हो रहा है मजीद फी के तौर पर, वो रूट लेटर तो नहीं बनता ना, ठीक है, लेकिन वो ऐड हो रहा है। सो एनीवेज हम आगे बढ़ेंगे और इसको समझेंगे। अब आप देखो तवल्लया तदब्बरा सेम है ना, लेकिन क्योंकि आखिरी वाली जो या है ये कमजोर है, कमजोर तो कमजोर होता है, कभी भी गायब हो जाता है, तो उसकी जो जबर है ना, उसकी जो जबर है जो उसको जरा मजबूत बना रही है, वो जबर इसके साथ प्लस कर दी गई है। एक लाम वाली जबर और एक या वाली जबर को प्लस करें तो बनता है खड़ी जबर, जो आप यहाँ देख रहे हो, ठीक है। तो तवल्लया की बजाय तवल्ला पढ़ा जा रहा है। दिस इज सिंपल फॉर दिस। आगे बढ़ते हैं हम और अब समझेंगे कि
इसके टेबल को हम एक नज़र देख लेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए। देखें ये सारे के सारे 8 मज़ीद फ़ी के अबवाब हैं जो अभी-अभी हमने प्रैक्टिस किए हैं, इनको देखा है। और यहाँ देखिए, अभी हमने इस्तिक़ामा की प्रैक्टिस की थी, इस्तग़फ़ारा पैटर्न से, अभी हम तवल्ला देख रहे हैं। अब देखिए मैं आपको बता रही थी कि एक ही रूट लेटर पर आने वाले बहुत से अल्फ़ाज़ कभी-कभी ऐसा होता है बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, आपस में वो सेम नहीं होते। जैसे तवल्ला एक ही लफ्ज़ है, इसके 3 मानी यहाँ लिखे गए हैं। वो फिर गया, उसने मुँह मोड़ लिया, चलो ये दोनों तो एक जैसे हैं। तीसरा मानी देखें, उसने दोस्ती की, ये तो बिल्कुल ही चेंज है, फिर गया, मुँह मोड़ा और दोस्ती की, लेकिन दोनों तवल्ला के मानी है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है अरबिक की। देखिए वही बात बताई जा रही है, एक तो शुरू में ता जो है वो मज़ीद इसमें ऐड हुआ है और एक तीसरे हर्फ पे शद, ठीक है ना? कैसे भला? ये देखिए वला, वला से असल में तवल्ला आया है, ठीक है? वला से तवल्ला आया है। तो ता इसमें मज़ीद आ गया, एक शद यानी एक लाम ऐड हुआ, जिसकी वजह से वला से तवल्ला बन गया और हम इसको मज़ीद फ़ी कह रहे हैं, ठीक है ना? जैसे अल्लमा से तअल्लमा, सिखाया से यहाँ पे लिखा हुआ क्या है? सीखा। इसी तरह नज़्ज़ला तनज़्ज़ला, उतारा, उतरा। इसी तरह फ़र्रक़ा से तफ़र्रक़ा, टुकड़े किया, टुकड़े हो गया। अब आप देख रहे हैं इन सब में वही तब्दीली है, शुरू में ता और जो है ना आप यहाँ देख रहे हैं कि एडिशन हो रहा है इस तरीके से फ़र्रक़ा और तफ़र्रक़ा। यहाँ पर भी देख लें आगे, बद्दला, तबद्दला, बदल दिया, तब्दील हो गया। वल्ला से तवल्ला, फेरा, फिर गया। तो ये मुख्तलिफ एग्ज़ाम्पल्स एक जैसी दी हैं। तवल्ला के सीगे में सीगा जो है वो असल में फ़अला जैसा है, ठीक है? असल में अगर ये छोटी-छोटी तब्दीलियाँ जो मैंने आपको बताई हैं ये ना हो, तो ये फ़अला को जो है वो लेकर चल रहा है। यानी फ़अला वलाया ऐसे हम इसको समझ सकते हैं, है ना? बस शुरू में ता और तीसरे हर्फ पर शद आ रहा है और जो हर सीगे में हम इसको लेकर चल रहे हैं। इसके लिए इस टेबल के लिए आसानी ये है कि हदा हदऊ से हम काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं, कोर्स 2 में जो टेबल सीखा था हदा हदऊ, उसके पैटर्न पर ये चलेगा। और ये ज़हन में रखना है हवाला क्यों दिया गया है कि हदा से जैसे हदू नहीं था, हदऊ था। वजह ये थी कि जब आखिरी साउंड किसी भी वाहिद सीगे की अ, ज़बर अलिफ हो, जैसे हदा है, हदी नहीं है, हदा अलिफ का साउंड आ रहा है आखिर में। तो उसका जब जमा करते हैं तो उसमें उस मेन हर्फ के ऊपर ज़बर आता है, पेश नहीं आता। जैसे हदा से हदऊ है, हदू नहीं है। इसी तरह वल्ला से तवल्लऊ है, ठीक है? और हदैता हदैतु, तवल्लैता तवल्लैतु, हदैतुम हदैना, तवल्लैतुम तवल्लैना। वो फिर गया, वो सब फिर गए, आप फिर गए, मैं फिर गया, आप सब फिर गए, हम फिर गए, ठीक है? ये सारी एग्ज़ाम्पल्स यहाँ पे रिवाइज़ कराई जा रही हैं जो हम पिछले दिनों में समझ चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और इनको हम मज़ीद जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं बोलचाल के ज़रिए से कि क्या तवल्ला, क्या उसने जस्ट गिव मी अ मिनट। जी, वो हल तवल्ला, क्या वो फिर गया? नहीं, वो नहीं फिरा। तो हम यहाँ नहीं का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं पॉज़िटिव सेंस में कि वो दीन से नहीं फिरा। हम इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और अगर हम मुदारे में जाएँ तो आप देख रहे हैं कि यतवल्ला, जैसे तवल्ला था तो यतवल्ला हो गया। तवल्लऊ था तो यतवल्लऊना हो गया, ठीक है? यतवल्ला, यतवल्लऊना, वो फिरता है, वो फिरते हैं, राइट? इसके आखिर में भी क्योंकि वाहिद के आखिर में आ की आवाज़ आ रही, तवल्ला जब अलिफ का साउंड है, जब अलिफ का साउंड होगा उसकी जब हम जमा बनाएँगे तो यतवल्लूना नहीं कहेंगे बल्कि लाम पर हम ज़बर रखेंगे, तो यतवल्लऊना कहेंगे, सही है? ततवल्ला आप फिरते हो, अतवल्ला मैं फिरता हूँ, ततवल्लऊना आप सब फिरते हो, नतवल्ला हम फिरते हैं। और सेम इसकी भी आप मैं प्रैक्टिस हाँ कर जी सकते हैं। मैम, ये वाओलिन है ना, वाओलिन का रूल है ना? जी, 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 बिल्कुल। बिल्कुल। ये यहाँ पर हाँ, आप उस तरीके से भी समझ सकते हैं। अफ़आल में वैसे जो चीज़ बताई जाती है, वो यही कही जाती है कि अगर आखिर में ज़बर की आवाज़ आ रही है, तो आप उसको इस तरीके से तब्दील करेंगे, जब वो जमा में जाएगा तो, ठीक है? एज़ इट इज़ आई डोंट थिंक सो कि ये वही है, लेकिन आप उसको उस तरीके से समझ सकती हैं, ठीक है? इसमें सिंपल बात ये है, आखिर में आ की आवाज़ आ रही है ना, तो ये अफ़आल के अंदर ही ये ख़ास चीज़ बताई जाती है, कहीं और नहीं। तजवीद के हिसाब से नहीं है ये। आई होप इट्स क्लियर नाउ। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट आप बता रही हैं वो नॉर्मली तजवीद में पढ़ाया जाता है। एनीवेज़ तदब्बरा, ठीक है? मादी का पहला सीगा है, ठीक है?
اور उससे अमर बनाया, तो क्या किया उन्होंने, उसको तदब्बर किया है। अब यहाँ पर देखते हैं हम, उसी तरह से तवल्ला से उसको बनाया है तवल्ला, तवल्ला, ठीक है? तो ये तब्दीली है जिसको हमें यहाँ पर देखना होगा, ठीक है ना? यानी क्या वजह है कि इसको अलग चैप्टर दिया गया है। पिछले भी कुछ ऐसे टेबल्स पढ़े हैं जिसके साथ हम इस टेबल को पढ़ सकते थे, लेकिन कुछ ना कुछ टेक्निकल तब्दीलियाँ हैं, जिनको पढ़ाने की वजह से इसको आखिर में रखा गया है, ताकि आप इसको आखिर में पढ़ें, मज़ीद प्रैक्टिस भी करें। एक अलग पैटर्न के तौर पर आप इसको समझें, ठीक है? तवल्ला, यतवल्ला और अम्र क्या है? तवल्ला, तवल्ला, राइट? यहाँ पर भी देखें तवल्ला, फिर तवल्लौ, तुम सब फिरो, ला ततवल्ला, मत फिर, ला ततवल्लौ, तुम सब मत फिरो। ओके, इसी तरह आगे अगर हम चलते हैं तो तदब्बरा से मुतदब्बिर, ज़ेर के साथ फ़ाइल बना, मुतदब्बर मफ़ऊल बना, और इसी तरह से तवल्ला से मुतवल्लिन, मुतवल्लन, ज़ेर के साथ फ़ाइल, ज़बर के साथ मफ़ऊल, मुतवल्लिन, ठीक है? फिरने वाला, मुतवल्लन, ठीक है? अगर आपने वो मुतवल्लिन का वर्ड पढ़ना हो, यानी जो फिरा गया या इस तरह से, और अगर तो वो इस तरह से होगा। और फिर जैसे इसका मस्दर बना है तदब्बुर, तो यहाँ से बन रहा है तवल्लन, ठीक है? ये आवाज़ों में फ़र्क है, हम इसको इसी तरह से प्रैक्टिस करके याद करेंगे, और इंशाल्लाह आने वाले कोर्स के साथ हमें पिछली चीज़ें समझ में आएँगी कि ओके, ये रूल था, जिसकी वजह से वहाँ तब्दीली आई थी। तो कुछ चीज़ें हमने कोशिश की है हम बारीकियाँ समझें, लेकिन सब चीज़ों पे अगर हम अभी बात करेंगे, तो हैवी हो जाएगा बहुत। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको समझ लेना चाहिए टेबल्स में, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको याद कर लेना चाहिए। हर डिग्री में, हर स्टडीज़ में, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हमें याद करना पड़ता है। तो ये ज़रूरी है, और आहिस्ता-आहिस्ता इंशाल्लाह समझ भी आ जाएँगी। और तवल्ला से तवल्लत बन गया मुअन्नस, और ततवल्ला और मुअन्नस है ततवल्ला, सेम, ठीक है? ओके, सो सिस्टर अगर आप अवेलेबल हैं, इट्स ईज़ी फॉर यू, तो माइक ऑन करके आप ये टेबल पढ़ लीजिए। जी। जी सिस्टर प्लीज़। तवल्ला, तवल्लौ, तवल्लैता, तवल्लैतु, तवल्लैतुम, तवल्लैना, तवल्लत। मुजारे, यतवल्ला, यतवल्लौना, ततवल्ला, अतवल्ला, ततवल्लौना, नतवल्ला, ततवल्ला। तवल्ला, तवल्लौ, ला ततवल्ला, ला ततवल्लौ, मुतवल्लिन, मुतवल्लन, तवल्ला। दैट्स राइट, दैट्स राइट। माशाल्लाह सिस्टर, वेरी गुड एफर्ट। तवल्ला, यतवल्ला, तवल्ला, मुतवल्लिन, मुतवल्लन, तवल्लन, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, इसी के अकॉर्डिंग हम अपना टेबल तवल्ला से तवफ़्फ़ा बना सकते हैं इज़िली, ठीक है? इंशाल्लाह उसको प्रैक्टिस करें, लिखें, और फिर जो वर्कबुक का नंबर आपको टीचर का दिया हुआ है, जिनसे आप अपना टेबल चेक करवा सकते हैं, आप उन्हें लिखने के बाद सेंड कर सकते हैं, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अपने होमवर्क्स जो हैं वो रूटीन में जारी रखिए, और इस अज़्म के साथ कि हम इस मकसद को कभी छोड़ेंगे नहीं। कोर्स 3 की प्रैक्टिस मुकम्मल करने के बाद बहुत जल्द कोर्स 4 को जॉइन करेंगे, और इस हवाले से मैं आपकी पूरी मदद भी करूँगी, सो दैट आप कौन-सी बेस्ट प्लेस आपको जॉइन करनी चाहिए, कब करनी चाहिए। लेकिन अभी हमारा काम है अगले आने वाले 1-2 हफ्तों में, इस महीने में कोर्स 3 पे एक्सपर्ट हो जाएँ। सो प्लीज़ आई विल एप्रिशिएट, आप जितने ज़्यादा सवाल, जेन्युइन सवालात आप कर सकते हैं, आप टीम वर्क में पूछें, ताकि कोई भी ऐसी-ऐसी कन्फ्यूजन चीज़ें जो आपको कन्फ्यूज़ कर रही हों, पूरे कोर्स 3 से वो ढूँढें और ग्रुप में पूछें, ताकि हम टीम वर्क के ग्रुप में आपको गाइड करें, ठीक है? ताकि जब आप कोर्स 4 में जाएँ तो पिछली कोई चीज़ कन्फ्यूज़ ना करे। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान पर ईमान लाने के बाद उसे पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन। अपना बहुत ख़्याल रखिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं रिवीजन आपको, ऐसे नॉर्मली होता है टीचर्स अपने को टीचर से रिवीजन कराते हैं, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं रिवीजन खुद ही करवाऊँ, और अगर उन डेज़ में मेबी हमारी अगर कोई ट्रेनिंग आती है, कोई मसरूफ़ियत होती है, तो हो सकता है मैं डे या टाइम थोड़ा चेंज कर दूँ, सिर्फ़ रिवीजन के लिए। लेकिन मैं कोशिश करूँगी रिवीजन मैं आपको खुद करवाऊँ, तो इंशाल्लाह। मैम क्विज कब होगा? डियर नेक्स्ट वीक हमारा रिवीजन का है, उससे नेक्स्ट वीक क्विज़ होगा। बहुत जल्द मैं और इंशाल्लाह शेड्यूल आपको भेज दूँगी। सैटरडे को ही होगा ना? सैटरडे को ही जी, जी, सैटरडे को ही रखेंगे हम। इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करे। अल्लाह इंशाल्लाह, दुआ हाफिज। में याद रखिए सिस्टर, अपना बहुत ख़्याल रखिए। अल्लाह वस्सलामु हाफिज। अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ حافظ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو سسٹر, جزاک اللہ خیر.